الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم کربلا معلیٰ کے ان ایام کی طرف اب بڑھ رہے ہیں، 9-10 محرم الحرام، جس میں اہل بیت اطہار کا کردار اظہر من الشمس ہے۔ درود پاک کی فضیلت جو اہل بیت اطہار سے متعلق ہے وہ انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے قبل ایک حدیث پاک میں جیسا کہ فضائل بیان کیے گئے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جن میں ایک اہل بیت اطہار کا بھی ذکر ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی مجھ پر کٹا نامکمل درود پاک نہ پڑھا کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کٹا ہوا درود پاک کیا ہے؟ سلطان دو جہاں رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کٹا ہوا درود پاک یہ ہے کہ تم میری آل پر درود نہ پڑھو اور صرف اللہم صلی علی محمد تک پڑھ کر رک جاؤ۔ پھر فرمایا اس کے بجائے یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں جس کا نام ہے لبیک۔ اور لبیک کے معنی یہ ہیں کہ میں حاضر ہوں، اور یہ سنت ہے، جب بھی کوئی آپ کو بلائے تو اس کے جواب میں لبیک کہنا سنت ہے۔ تو اس سلسلے سے جیسے کہ آپ کو بار بار یاد دہانی کرواتی آئے گی، لبیک سلسلہ آ رہا ہے، لبیک کی ٹائمنگ یہ ہے، اور یہ لبیک سلسلہ ہے کس کا؟ الحمدللہ عز و جل، اس میں ہمارے پیارے پیارے نگران شورا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لاتے ہیں، اور ہم ان سے کرتے ہیں سوالات، اور نگران شورا اپنے پیارے پیارے میٹھے میٹھے انداز میں دیتے ہیں سوالاتوں کے جوابات۔ اس سلسلے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو ہم نگران شورا سے سوالات کرتے ہیں، نگران شورا کو ان کا علم بھی نہیں ہوتا، اور اسی بات پر ہمارے نگران شورا بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ہیرو میں ہیرا نگران شورا تشریف لا رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا باپو، میرے کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا بابو، ایسا کرتے ہیں۔ ناظرین کو تو بتائیں کہ کس انداز سے سلسلہ چل رہا ہے جی، ناظرین کو تو پتہ چلے کس انداز سے سلسلہ چل رہا ہے۔ اور آپ کے دل میں ایک آج کی خاص بات بتاؤں، جی جی، آج جو آپ چاروں سے پوچھنے والا ہوں نا، یہ آپ چاروں کو پتہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آپ پوچھنے والے ہیں، یہ بھی نہیں پتا تھا؟ یہ آپ کے پروڈیوسر صاحب کو بھی نہیں ہوگا۔ وہ پچھلے ہفتے جو آپ نے میرا حال کیا تھا نا، اللہ اکبر، تو میں نے بھی سوچا کہ اس بار بھی کوئی تیاری کر کے جاؤں۔ چلے، بدلا تو نہیں ہے یہ لیکن ہمارے نگران شورا ہیں اور ہم ان کے ہیں۔ اب یہ ہمارے نگران شورا ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کے ہم ماتحت ہیں اور یہ ہمارے نگران شورا ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے من کی باتیں، پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں نگران شورا کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جی سلمان بھائی، ٹاپک کی جانب آئیں گے، کیا ہے ٹاپک؟ جی، آج کا ہمارا جو موضوع ہے بڑا اہم موضوع ہے۔ موضوع کے ساتھ ساتھ آج کے سلسلے کے اندر کچھ دیگر مراحل بھی شامل رہیں گے۔ مدنی کسوٹی ہوگی موضوع، پھر مدنی کسوٹی، اس کے بعد اشعار کا سلسلہ ہوگا، پھر سمجھائیں کیسے، یہ بھی ایک سیگمنٹ آج پہلی مرتبہ جو ہے وہ نگران شورا کے ساتھ ہم یہ کرنے کی سعادت پائیں گے۔ محاورہ اور اس کا معنی یہ بھی پوچھیں گے، ذاتی سوالات بھی ہوں گے، طریقت سے متعلق سوالات بھی کریں گے۔ آج کا ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے اولاد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اولاد کی مثال ایک ایسے پھلدار درخت کی سی ہے کہ جس کی اگر کیئر نہ کی جائے، جس کا خیال نہ رکھا جائے، جس کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو درخت جو ہے وہ جل جاتا ہے۔ اور اس درخت کو، کوئی بھی پھلدار درخت ہو، اس سے اگر انسان نفع حاصل کرنا چاہتا ہے
फ्रूट हासिल करना चाहता है, फल हासिल करना चाहता है, तो उसे थ्रू प्रॉपर चैनल एक तरीके के साथ उस दरख्त की निगहदाश्त करनी होगी, उसको बढ़ाना होगा, उसको संवारना होगा, उसकी शाखें भी वक्त पर जो है वो काटनी होंगी, और इसके साथ साथ उसकी खाद वगैरह का और बीमारियों से बचाव का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। यूं ही औलाद की मिसाल भी होती है कि औलाद की अगर इंसान इब्तिदाई से तरबियत ना करे तो बाज़ औक़ात यही औलाद जो बहुत सारी दुआएं मांग कर, बहुत सारे अरमानों से, बहुत सारी मन्नतें मान कर और तावीज़ात का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से दुआएं करवा के, औलिया से दुआएं करवा के औलाद जो हासिल की जाती है, उसकी अगर तरबियत सही से ना की जाए तो ये औलाद बाज़ औक़ात इंसान का वबाल भी बन जाती है, सर का दर्द भी बन जाती है। आज हमने जो मौजू रखा है वो है औलाद, और इस एतबार से इंशाअल्लाह हमारे मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ये भी इंशाअल्लाह निगरान शुरा से सवाल करेंगे। यहाँ हुजूर सबसे पहला सवाल हमारे आबिद बापू करेंगे आपसे। जी बापू। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था, जैसे कोई भी टॉपिक होता है, बहन को कैसा होना चाहिए, भाई को कैसा होना चाहिए, वालिद को कैसा होना चाहिए, वालिदा को कैसा होना चाहिए, आप अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आते हैं, उस पर गुफ्तगू होती है, तो बस औक़ात शायद यूँ लगता हो, महसूस होता है, शायद आपके भी तजुर्बे में हो, जब बात होती है ना, तो अब देखो औलाद की, जैसे आज तरबियत औलाद है, तो अब माँ बाप बैठे हुए हैं, अब औलाद भी सामने बैठी हुई है, बोले देखो सुनो, इस किस्म का माहौल शायद घरों में बन जाए, और शायद बनता भी हो कि देखो क्या बयान किया जा रहा है, तो शोहर के बारे में क्या है तो बीवी कह रही है, बीवी के बारे में क्या है तो शोहर कह रहा है, तो अब इस किस्म का माहौल ना बने, इस हवाले से कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वालिदैन को औलाद का सुख अता हो, अल्लाह आमीन। और वालिदैन औलाद की खुशियाँ देखें, क्योंकि जब औलाद खुश होती है तो माँ बाप खुश होते हैं। जब औलाद रंजीदा होती है या मसाइल का शिकार होती है तो दुनिया के किसी फ़र्द को दुख हो या ना हो, उसके माँ बाप को दुख हो रहा होता है, चाहे शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। शादी के बाद भी जब माँ बाप को पता चलता है, अगर बेटी के माँ बाप हैं कि पता चलता है बेटी दुखी है, तो माँ बाप शादी की खुशियों को भूलकर बेटी के दुख में ही घुलते रहते हैं। और अगर शादी के बाद भी पता चले कि बेटा खुश नहीं अपनी ज़ौजा के साथ, तब भी माँ बाप दुखी रहते हैं कि काश के मेरा बेटा सुखी होता। क्या यानी अगर मैं गौर करूं तो जितनी औलाद के सुख दुख का असर माँ बाप की शख्सियत पर होता है, शायद इसके अलावा किसी और पर नहीं होता होगा, और वो हकीकी मायनों में घुलते हैं। और अल्लाह ताला से जिस कदर आहोजारी और इस्तराब क़ल्बी के साथ शायद ये दुआ करें अपनी औलाद के लिए, दुनिया का कोई और शख्स ना कर सके। ये माँ बाप का एक ऐसा पहलू है कि जो औलाद को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और ये ऐसा फितरी पहलू है कि शायद, मैं गुमान की बात कर रहा हूँ, शायद अगर माँ बाप भी इस नेचर से निकलना चाहें तो शायद ना निकल सकें, क्योंकि ये एक फितरी तकाजा है कि जब मेरा सर जब दीवार पर लगेगा तो मुझे तकलीफ़ होगी। ठीक, ये एक ऐसा फितरी तकाजा, मैं बोलूँ कि मेरा सर दीवार से लगे और मुझे तकलीफ़ ना हो, ये नहीं हो सकता। तो औलाद तकलीफ़ में हो और माँ बाप को इसका एहसास ना हो, ये मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। तो जब औलाद इस बात को महसूस कर लेना कि मेरे माँ बाप की बेसिकली सिचुएशन और पोजीशन क्या है, कि जब मेरा दुख देख कर माँ बाप दुखी हो जाते हैं, क्या बात, तो जब मैं माँ बाप को दुख दूंगा उस वक्त माँ बाप के दुख का आलम क्या होगा। कि जिसके सुख को देखने के लिए इनकी आंखें तरसती हैं, इनके कल्ब बेचैन रहते हैं, बल्कि इनकी आंखें रोती हैं, बल्कि माँ बाप की आंखें तो ऐसी हैं कि जब औलाद खुश हो तब भी रोती हैं, जब दुख हो तब भी रोती हैं। खुशी के ये माँ बाप की एक ऐसी उल्फत और ऐसी मोहब्बत अपनी औलाद के साथ अल्लाह ताला ने माँ बाप के दिलों में डाली है कि जिसका नतीजा इसके पैदाइश से ही माँ बाप की किरदार से ज़ाहिर होने लगता है। तरसते हैं कि ये कब चलना सीखेगा, मतलब जब वो क्रॉलिंग कहते हैं आप लोग ना, शायद जी वो है, वो जो कल्टियाँ खाता है, तो घुटनों के बल जो चल हाँ, वो घूमता रहता है, या घुटनों के बल जो चलता है,
पंजाबी में कहते हैं रिड़ना। रेड़ना ना, हाँ। तो जब वो ये करता है तो माँ बाप कितने खुश हो रहे होते हैं। जब वो पालने से बाहर आ रहा होता है तो माँ बाप कितने खुश हो रहे होते हैं। कुछ भी नहीं करो यार, जब ये गोद में एक छोटी सी आंखें खोलकर मुस्कुराता है ना, सुभान वाह, अल्लाह, तो माँ बाप की मुरझाए हुए दिल की कली खिल उठती है। सुभान अल्लाह। खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि जैसे मुझे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत मिल गई है। सुभान। तो जिस औलाद की मुस्कुराहट को देखकर ये मुस्कुराते थे, आज औलाद अगर इसी माँ बाप को दुख देगी और इनकी मुस्कुराहटों का ख्याल नहीं रखेगी तो क्या हाल होगा। ये तस्वुर हमेशा औलाद के पेश नज़र होना चाहिए। अब रही बात माँ बाप की और आपके सवाल की, तो ये चीज़ एक होता है नेचुरली कि अगर मैं आपसे कुछ बात करूँगा तो ये भी इधर उधर देखेंगे, तो घर के अंदर माहौल बादों का जैसा बना होता है। लेकिन इसमें मेरी मदनी इल्तिजा मदनी चैनल के नाज़रीन सही है, क्योंकि ये मौजू हमारा को तवील तो चलता नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और भी कई मौजूआत होते हैं। तो जब किसी के बारे में बात हो, जैसे अमीर सुन्नत फरमाते हैं ना कि अगर मैं एक ऐसी बात करूँ कि इसमें किसी मोटे आदमी का जिक्र है, तो उस वक्त बैठे हुए को चाहिए कि उसको ना देखे, उसकी दिल आज़ारी होगी। सुभान अल्लाह। तो इस तरह अगर माँ बाप के बारे में बात हो रही तो औलाद को चाहिए कि सर झुकाकर सुनती रहे कि और वालिदैन को नसीहत कबूल करने दे। और जब यहाँ से औलाद को नसीहत की जा रही तो वालिदैन को चाहिए कि वो चुपचाप सुनते रहे और औलाद को नसीहत कबूल करने दे, इनकी तवज्जो बटने का सबब ना बने। यही मियाँ बीवी के बारे में भी मैं अर्ज़ करूँगा। तो माँ बाप हो या औलाद हो, जब बात मदनी चैनल पे की जाएगी तो डेफिनेटली जर्नल की जाएगी। ठीक है, सभी के लिए होगी वो, अंडरस्टूड से। उसमें कोई मतलब पार्टीशन नहीं है, सबके लिए। असल में वही यही है कि जब बात की जाएगी, जब काला कहा जाएगा तो काला ही अपने ऊपर तवज्जो करेगा, सही है ना। ठीक। जब वो ना चोर की दाढ़ी में तिनका, जी, तो देखना उसी ने दाढ़ी के अंदर जो तिनके वाला होगा, उसे अपनी फौरन दाढ़ी चेक कर लेनी है कि अरे मेरी दाढ़ी में तो तिनका नहीं है, तो चोर ने ही हरकत करनी होती है। बाज़ आपके मदनी फूलों में ये भी होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जनरली सभी को मतलब जो एड्रेस किया जा रहा होता है और सभी फील करते हैं कि यार शायद मुझे कहा जा रहा असल है। में मसला जर्नल है, इतना कॉमन अब प्रॉब्लम उसको है। शैतान बीच में यही मतलब यानी कॉर्नर कर देता है कि नहीं ये आपको कहा जा रहा है, मुझे कुछ नहीं कहा जा रहा, मुझे थोड़ी आप ये होती है फीलिंग कि यार ये उनको कहा जा रहा है, मुझे नहीं कहा जा रहा, उनको कहा जा रहा है, मुझे नहीं कहा जा रहा। हम सबको इस मामले में गौर करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु। यहाँ एक सवाल जो है वो जहन में आ रहा था, वो ये है कि माँ बाप के जहन में एक बात होती है कि देखें हमने जो है वो बच्चों के लिए कमाना भी होता है, अर्निंग भी करनी होती है, और फिर इसके साथ साथ दीगर मामलात भी होते हैं, रिश्तेदारों में भी वक्त देना होता है। तो आप देखें हमने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया है और उसको अच्छी जगह पर हम कोचिंग में भेज रहे हैं, अच्छी जो है वो लोगों के साथ जिनको हम समझते हैं वो उठ रहा है, बैठ रहा है, तो ठीक है, एक अच्छा स्कूल है, एक अच्छा कोचिंग है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हमने इसको भेज दिया है। अब उनकी जिम्मेदारी है उसकी तरबियत करें, अब हम कमाई करें, बच्चे की तरबियत करें, क्या करें? अच्छा खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, एहसान की फीलिंग नहीं, होती है। बात तो आपकी वजह है कि अगर वाकई वो अच्छा है जी, तो बहुत सारे मसाइल का हल निकल आएगा। सही। और अगर वो अच्छा नहीं है, सिर्फ कहने को अच्छा है, बाद वक़्त खाना बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है, लेकिन वो मुज़ीर सेहत होता है, सही है ना जी। तो महज उसके टेस्ट की वजह से या उसके अच्छे दिखने की वजह से बंदा खा तो जाता है, मगर वो होता मुज़ीर सेहत है। और वैसे भी जहर जितना ही टेस्टी हो, जहर जितना ही खूबसूरत नज़र आए, जहर जहर ही होता है। और इस वक्त मैं 100% तो नहीं कहूँगा, मेजॉरिटी तालीमी इदारों में एक स्वीट पॉइज़न के नाम पर हमें जो चीज़ दी जा रही है, वो चीज़ माँ बाप के लिए तो कम अज़ कम बिल्कुल बेहतर नहीं है। क्योंकि जो कल्चर और जो माहौल स्कूलों और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्पेशली एक वर्ल्डली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो चीज़ दी जा रही है, वो माँ बाप के लिए तो शायद इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बल्कि इनको आगे जाकर शायद इससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छे उस्ताद, अच्छा माहौल तलाश किया जाए। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बच्चों के लिए जिस उस्ताद का इंतखाब किया कि वो उनकी तरबियत करेगा, वो ख़ुद एक शेखुल हदीस थे।
اور ان کو انہوں نے بتایا تھا کہ میرے بچوں کی تربیت آپ نے کیسے کرنی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا کہ ان کو رونا سکھانا ہے، کہ اللہ کی یاد میں روتے رہیں۔ تو اب ہمارے بزرگان دین نے بھی اپنے بچوں کی تربیت، اچھا میں جن کی آپ کو ذکر کر رہا ہوں، جی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیر المومنین ہیں، جی اور امیر المومنین کے اوپر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ عام ماں باپ کے سے بہت بڑھ کر ہوتی ہیں، جی اور وہ امیر المومنین جو اسلام کے صدی کے پہلے مجدد ہیں، اسلام میں پہلے مجدد ہیں، تو ان کی مصروفیت اور ان کے معاملات کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو سونے تک کا وقت نہیں ملتا تھا، اور ان کی اولاد کی تربیت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ یہ ظہر سے پہلے یا کچھ ظہر کے بعد غالباً یہ کچھ دیر آرام کے لیے لیٹے تو ان کے بیٹے حاضر ہوئے، جوان تھے، عمر مجھے یاد نہیں، حاضر ہوئے، تو خادم جو تھے دروازے پہ، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اب بھی کچھ دیر کے لیے لیٹے ہیں، خدا رہا ان کو آرام کرنے تھے، لیکن وہ خادم جو تھے ان سے تھوڑا سا ان کی وہ گفتگو تیز ہو رہی تھی، تو آواز تھوڑی بلند ہوئی، تو اندر سے آواز آئی اندر آنے دو، تو آپ اندر حاضر ہوئے والد صاحب کے پاس، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا باہر ابا جان اتنے لوگ حاجت مند کھڑے ہوئے ہیں، کہا بیٹا اب بھی کچھ دیر آرام کے لیے میں لیٹا ہوں، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد دیکھ لیتا ہوں۔ تو بیٹے نے عرض کیا ابا جان کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اس وقت تک باقید حیات رہیں گے اور ان کی حاجتیں پوری نہ ہو سکیں، ہو رہی ہے نہ ہوئیں؟ تو آپ رو پڑے، رو کر اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے ایسی اولاد عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسی اولاد یہ ماں باپ کی تربیت کا شاہکار ہوتی ہے، جو ماں باپ کے احساس ذمہ داری میں اور اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ تربیت جب کوئی علماء، مشائخ، پیر، نیک، متقی اور پرہیزگار لوگ کے ہاتھوں میں جب دیا جائے، جیسے مطلب کہ جب اگر آپ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت چاہتے ہیں اور اخلاق پورے کے پورے وہی اچھے ہیں، پورے کے پورے اخلاق وہی اچھے جو نبی پاک کی عادت کریمہ بتا جائے، وہی اخلاق ہیں، وہی سیرت ہے، وہی کردار ہے، اس کے علاوہ جو اس پر اترا وہی صحیح اترا، جو اس سے اتر گیا وہ اتر گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر ہم اپنی اولاد کو دنیا میں رہنے کے اچھے اخلاق، کردار اور ایک بہترین ایک پرسنالٹی بنانا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے بہتر کوئی سیرت ہے ہی نہیں۔ آدمی سب سے بہتر اور سب سے کامیاب سیرت کی تلاش میں رہتا ہے، اور اس کائنات میں ان سے کامیاب سیرت، ان سے کامیاب شخصیت نہ آئی نہ ہے نہ قیامت تک آئے گی۔ تو اب ان کی سیرت ایسی کہ ان کے مطابق ڈھالنا یہ استاد کا کام ہوتا ہے، ایک اچھے استاد کا کام ہوتا ہے، تو ان کو سپرد کر دیا جائے، جس کے پاس اس کے اندر سیرت رسول کی جھلکیاں نظر آئیں، اور پھر وہ کردار اور اخلاق کا ایک پیکر بنے، اور ایسے ہی اداروں میں داخل کیا جائے جس کو تعلیمی ادارہ کہتے ہیں، کیونکہ تعلیم بھی دینی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو دنیا میں جو روزگار متعلق ہے وہ اس تعلیم سے بھی ہے، اس تعلیم سے ہی نہیں ہے، اس تعلیم سے بھی ہے۔ کئی ایسے جنہوں نے دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کی، صرف دینی تعلیم حاصل کی ہے، علماء بنے اور حفاظ بنے ہیں، اور وہ اب بہت اچھا چل رہے ہیں اور روزگار بھی ان کا اچھا ہے۔ اچھا، یہ والدین اگر ایسا ماحول کریٹ نہیں کر پائے جو ایک آئیڈیل ماحول ہے، یا جو اسلامی تعلیمات جیسا کہتی ہیں ویسا ماحول ہے اور ویسی انوائرمنٹ ہے، اور وہ تعلیمات فراہم نہیں کر سکے والدین، اب اولاد میں جو بھی اس کے اثرات آنے تھے آ گئے۔ اب اولاد اس طریقے سے سوچے کہ میری تو انوائرمنٹ ہی یہی ہے۔ اگر کبھی احساس جگانے کی کوشش کی جائے اور اس کو یہ احساس کسی حد تک ہونے لگے کہ ہاں میں غلطی پر ہوں، مجھے جو انوائرمنٹ ملی اس نے میرے اندر کوئی پازیٹیو چیزیں نہیں رکھیں بلکہ نیگیٹو وے میں چلا، اب اس اولاد کا خود کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اولاد تو وہ ایک لمحے سے لے کے پھر مرنے تک کسی نہ کسی کی اولاد ہے، تو یہ جو ایج ہوتی ہے بالخصوص ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں 13 سے لے کے 19 تک کے جو ہوتے ہیں، اگر ان کو کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ والدین سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے کوئی ایسی انوائرمنٹ ہمارے لیے کریٹ نہیں کری، تو اب وہ کیا کریں؟ دیکھیں دعا کا دروازہ بند نہیں ہے مہاراج بھائی،
اللہ تعالیٰ قلبوں کو پھیرنے والا ہے، سبحان اللہ. اس کے دستے قدرت میں اس کے بندوں کے قلب ہیں. روایت میں آتا ہے اس رب کے 2 انگلیوں کے درمیان بندوں کے قلب ہے جسے الٹتا پلٹتا ہے. رب کریم کی بارگاہ میں باپ کی ہوئی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. تو کبھی بھی دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دعا ایک بندے کو ایک ایسی کہتا ہوں کہ مطلب ایک ایسی نعمت دی ہے کہ انسان دنیا کے کسی بھی دکھ میں گھرا ہے، دعا ایک اس کا ایسا سہارا ہے کہ جب یہ سہارے کو پکڑتا ہے تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس رب کی حضور عرض کر رہا ہے جو قادر مطلق ہے، جو دلوں کو پھیرنے والا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی مدد کرنے والا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی کار ساز نہیں. سبحان اللہ. جتنے بھی مدد کرنے والے ہیں سب مدد کرنے والے اسی نے پیدا کیے ہیں. سبحان اللہ. جتنے بھی دینے والے ہیں دینے والے اسی نے پیدا کیے ہیں. سبحان اللہ. جو ہم پر رحم کرتا ہے اسی کی رحمت کا صدقہ ہے کہ وہ ہم پر رحم کرتا ہے. تو جب بندہ سب سے ہار کر جب اس رب کے حضور حاضری دیتا ہے تو وہاں سے ناکام و نامراد نہیں لوٹتا، اور وہاں اس کو سہارا ملتا ہے، اور اس کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے. ایمان ہے اس کا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو مجھے سن رہا ہے دیکھ رہا ہے وہ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قادر ہے. کوئی دیر نہیں ہے کہ میرا بیٹا میرے قدموں میں آ کر لوٹے مارے. سبحان اللہ. ابھی پچھلے دنوں کی باتیں ہم شاید ایک سلسلہ ہم کر رہے تھے، ایسا کیوں ہوتا ہے، شاید وہی سلسلہ تھا. اس میں کال آئی تھی، کہا میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں تھا، میرا بیٹا میرا نہیں تھا. میں نے اپنے بیٹے کو مدنی قافلوں میں سفر کروایا دعوت اسلام. جب سے مدنی قافلے سے واپس آیا ہے مجھے چھوڑنے کا نام نہیں لیتا. اللہ اللہ. میرا ہو گیا 3 دن کے اندر اندر اس بیٹے کی قلب کی دنیا بدل گئی. صرف 3 ہمیں کال آئی تھی اور وہ ہم نے آنر کی ہے اپنے سلسلے میں. تو اللہ تعالیٰ قلبوں کو پھیرنے والا ہے. ماں باپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے انہوں نے شروع میں سلمان بھائی نے ایک اچھی تمہید باندھی پھل کی، پھلدار درخت. پھلدار درخت ایک پھل ہے، اولاد ایک درخت کا پھل ہے. جی. تو ظاہر ہے کہ درخت جتنا ہی اچھا ہوگا پھل اتنا ہی اچھا ہوگا. تو ماں باپ کی اچھائی پر بھی اولاد کی اچھائی ہونے کا انحصار ہے. لیکن یہ بات بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ کتنی ہی پھل کی درخت کی حفاظت کی جائے، کچھ نہ کچھ پھل گر ہی جاتے ہیں. گر بھی جاتے ہیں، خراب بھی ہوتے ہیں. تو اولاد خراب ہونا یا اولاد کا بگڑ جانا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ماں باپ کی کوتاہی پر ہو. بعض اوقات اتنی بیسیکلی سوچ ہوتی ہے جو ماں باپ کے سے مطابقت نہیں کرتی، اور اولاد کی ماں باپ کے مطابق سوچ نہیں ہوتی، مزاج نہیں ہوتا. تو یہ فیکٹر بھی تاریخ گواہ ہے، ہم نام نہیں لیں گے. تاریخ گواہ ہے کہ نیک باپ کی بھی بری اولاد آئی ہے. جی. ٹھیک ہے. اور برے ماں باپ کی نیک اولاد آئی ہے. یعنی کہ میں نیک باپ کی بری اولاد، نیک باپ کی بری اولاد کی ایک مثال تو میں دوں گا. جی. اس موسم اس ماحول کے حوالے سے نیک باپ کی بری اولاد کی مثال میں دیے بغیر نہیں رہ سکتا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، امیر معاویہ نیک اور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد یزید پلیت. یہ بڑی مطلب واضح مثال ہے کہ اس قدر. اسی طرح ایک اور کی مثال دوں گا، ابن سعد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گھیرا تھا، رے کی حکومت جس کو دینے کے لیے ابن زیاد نے لالچ دی تھی. ٹھیک ہے. یہ ابن سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا. یعنی ایک طرف والد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے سینہ لیے ہوئے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے 7 تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اور ایک طرف ان کا بیٹا کربلا کے میدان میں اسی مصطفیٰ کے نواسے کو گھیرے ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر باپ نیک ہے اس کو ڈرنا چاہیے کب بد ہو جائے. اولاد اگر بد ہے تو مایوس نہ ہو، نہ جانے کب نیک ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ کے حضور دعا کرتا رہے اور اپنی نیکی و پرہیزگاری کو اللہ تعالیٰ کی نعمت جانے.
اور اپنی اولاد کے لیے خیر خواہ رہے, اپنی اولاد کی تربیت کرتا رہے. اولاد کتنی بگڑی ہوئی ہے اس کی تربیت, لوگ اس کو لاکھ سمجھیں, لاکھ بولیں, ملامت بھی کریں گے, مگر لوگوں کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ لوگوں کو نہیں پڑی ہوئی اتنی. لوگ آ کر آپ کو آپ کی اولاد کے بارے میں ملامت کریں گے, تیرا بیٹا ایسا, تیرا بیٹا ایسا, تیرا بیٹا ایسا. آپ جذباتی نہ ہو. جت قدر آپ کو آپ کی اولاد کی برائی کا پتہ چلے, آپ کے دل میں آپ کی اولاد کی ہمدردی بھرنی چاہیے. اولاد پھینکنے کے لیے نہیں ہے. لوگ تو چاہیں گے کہ آپ اولاد کو پھینک دو, وہ پھینکو گے تو وہ اور گندگی میں چلا جائے گا. جب آپ دیکھو کہ آپ کی اولاد کسی دلدل میں دھسی ہوئی ہے اور دھستی چلی جا رہی ہے, تو کیا آپ اپنی اولاد کو چھوڑ دو گے؟ نہیں نا. جب اولاد گندگی اور برائی کے دلدل میں دھس رہی ہے تو آپ اولاد کو چھوڑنے کے بجائے دیگر کام چھوڑ کر اولاد کے پیچھے پڑ جائیں. جی, کہ اب اس کو بچانا آپ کی اولین ذمہ داری ہے. اور بالکل اس میں لڑائی جھگڑے سے کام نہ لیں کہ تو ہے ہی ایسا, میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی, تو نے میرا نام خراب کر دیا, میرا کردار خراب کر دیا. اس میں الجھنے کے بجائے ہمدردی کریں. جیسے ایک ڈاکٹر ایک مریض کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے, اس طرح ایک والد کو چاہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ہمدردی کرے. اسی طرح جب ایک اولاد دیکھے کہ والدین راہ راست سے ہٹ رہے ہیں تو وہ روئے اللہ کے حضور, گر گرائے اللہ کے حضور, اور ماں باپ کی ایسی خدمت بجا لائے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے. ایک شخص انگریز تھا, مطلب ایک نان مسلم تھا انگریزوں میں, وہ مسلمان ہو گیا. اس کے مسلمان ہونے کا واقعہ میں نہیں ابھی مطلب وقت اتنا نہیں ہے, مگر اس کا ایک بوڑھا باپ تھا. اس کا ایک بوڑھا باپ تھا, تو وہ جب مسلمان ہوا تو اس کا بوڑھا باپ نان مسلم تھا, ویل چیئر پہ تھا, بالکل بڈھا تھا. اب جب وہ مسلمان ہوا نا, تو مسلمان ہونے سے پہلے وہ چونکہ کلب میں جاتا تھا, شرابیں پیتا تھا اور یہ سارے کام کرتا تھا, تو باپ کے ساتھ بھی لڑتا رہتا تھا. لیکن جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے اپنے باپ کی خدمت شروع کر دی. اس کو باپ کو اس کا مسلمان ہونا ہی پسند نہیں تھا, وہ نفرت کرتا تھا اپنے بیٹے, تو مسلمان ہو کیسے گیا. مگر اس نے چونکہ اسلام میں باپ کی خدمت کا پڑھا تھا, اس نے باپ کی خدمت جاری رکھی. اس کی دوسری اولاد نے اس کے بوڑھے باپ کو اٹھا کر پھینک دیا, مگر مسلمان بچے نے اپنے باپ کی خدمت کی, چند برسوں تک خدمت کی. باپ کی آنکھیں کھل گئیں کہ میرے سارے بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے, یہ بھی مجھے نہیں پوچھتا تھا, لیکن جب سے مسلمان بنا یہ مجھے خدمت کر رہا ہے. باپ بیٹے کی خدمت کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ دونوں کا معاملہ ہے. اگر یہ میں جو عرض کر رہا ہوں, اگر یہ بیلنس کے ساتھ اگر اولاد اور ماں باپ لے کر چلیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ تو آپ نے ٹین ایجرز کے مطلب گروپ کی طرف آئے. 5 سال سے 12 سال کے جو ہیں بچے ہیں, اب ہم ان کو سمجھاتے ہیں, ظاہر ہے یہ سمجھانے کا پیریڈ بھی ہوتا ہے, والدین فوکس کرتے ہیں, تربیت کرتے ہیں, اپنے سمجھاتے ہیں, لیکن باہر نکل کے جو معاشرہ ہے وہ انہیں بگاڑ دیتا ہے. تو اب یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ بچوں کو اب کیا 4 دیواری میں بند رکھیں, بس مطلب جو ہے وہ پرٹیکولر ان کو ٹائم ٹیبل پیریڈ سب کچھ پرٹیکولرلی کر کے بس آپ نے باہر نہیں نکلنا. باہر نکلتے ہی مطلب ایک لحاظ سے جیسے کہ آپ بھی کئی مرتبہ اس پر توجہ دلاتے رہتے ہیں, مدنی پھول عطا فرماتے رہتے ہیں. معاشرہ بہت مطلب جو ہے نیچر کے مطابق ہی دوست بنائے جاتے ہیں, اور نیچر ڈیولپ کرنے کی جو ایج ہے وہ وہی ہے جو آپ نے فرمائی تھی. ہم ہی اپنے بچوں کا نیچر پازیٹیو بنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں. باہر نکلتا اپنے نیچر کے مطابق دوست ڈھونڈ لیتا ہے. تو حاج صاحب ہم 9 گھنٹے تو جاب کرتے ہیں نا, ہم کیسے اس کو مطلب اتنا وقت نہیں کہ بات وہ باہر نہ جا سکے. نہیں, اصل میں ٹائم فریم ہے. بچہ تقریباً کہہ سکتا ہوں میں 8 سے 10 سال یا کم از کم 7-8 سال تک تو یہ موسٹلی ماں کی نگہداشت میں, ماں کی نگہداشت. تو یہاں ماں کا کردار ہے. والد کا کردار اتنا ایگزسٹ نہیں کرتا. والد کا کردار اتنا زیادہ اولاد کی تربیت پہ نہیں آتا. اولاد کے پاؤں جب گھر سے باہر نکلنا شروع ہو تو باپ کا کردار بڑھ جاتا ہے. اب دیکھ, کیونکہ ماں تو نہیں جائے گی باہر جھانکنے کے لیے کہ بیٹا کہاں جا رہا ہے. اب کون سے تعلیمی ادارے میں, دوستوں میں کہاں جاتا ہے, کہاں بیٹھتا ہے, کہاں اٹھتا ہے, اس کی معلومات لے اور آنکھ بند نہ رکھے. کہ اس کی جاسوسی شروع کر دی. جاسوسی نہیں ہوتی, معلومات ہوتی ہے. معلومات توازن کیسے رکھیں. ہاں, معلومات ہوتی ہے, کہاں آتے ہو, کہاں جاتے ہو, کہاں اٹھتے ہو, کہاں بیٹھتے ہو, دوستوں کے بارے میں معلومات لے لیا کرے. اگر شروع سے ہی تھوڑا بہت بند نہ رکھے
قید نہ کرے، اولاد کو یہ فیل نہ کرے کہ میرے پاؤں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک، یہ حکمت عملی باپ کو سیکھنی چاہیے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری اولاد کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ تھوڑا بہت کوشش کرے گا ابتداً تو سیٹ ہو جائے، لیکن اصل میں والد کو پتہ بہت لیٹ چلتا ہے۔ جو پرابلم آ رہے ہیں نا اس لیے آ رہے ہیں کہ والد، جب آپ کے بیٹے کو جب دوستوں سے لگاؤ ہو گیا اور اچھی محبت ہو گئی نا تب آپ کو پتہ چلا۔ اب وہ لگاؤ اور محبت کو جو توڑنا ہے نا یہ مشکل کام ہے۔ وہ پہلی ہاتھ ملاتے کو محبت تھوڑی ہو جاتی ہے، تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو اس کے یہ والدین اصل میں اتنی تگ و دو اور اتنی کوششیں جو اس کی نگہداشت اور اس کی تربیت پر کرنی ہے اس پر کرنے کے بجائے اس کے کھلانے پلانے اور اس کے لیے کمانے پر توجہ دی جا رہی ہے، وہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ تربیت اولاد کی صحیح عمر کیا ہے کہ اب یہ اتنے 7 سال کا ہو گیا، 8 سال کا ہو گیا جس دن اس کی ولادت ہوئی، اب تربیت اولاد کی ہے کہ ہاں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس وقت مجھے اس کی تربیت کرنی چاہیے، اس کی صحیح عمر کیا ہے؟ کہ شادی شروع سے کریں؟ پہلے اب شروع کریں تربیت؟ نہیں، خود شادی سے پہلے، اولاد ہوئی نہیں ہے، شادی ہوئی نہیں، اس سے پہلے ہی یہ سوچنا ہے۔ اچھا، اچھا یہ شادی کرنے ابھی تو شادی سے پہلے، ابھی تو اولاد بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے تربیت اولاد؟ یعنی مستقبل کے جو والدین بننے جا رہے ہیں ان کو پہلے سے تیاری کرنی ہے۔ ان کو پہلے تیاری کرنی ہے، کیونکہ نیک عورت ہوگی تو نیک اولاد جنے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو سوچ ہے نا، یہ پہلے زمین کا انتخاب کرو گے تب پتہ چلے گا کہ فصل کیسے کیا ہوگی۔ بات ہے جی، کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑے پیارے مدنی پھول آپ عطا فرما رہے ہیں۔ وہ والدین بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو اپنی اولاد کے بارے میں ہمیں اس طرح کے الفاظ بھی بولتے ہیں، یہ تو بدبخت ہو چکا ہے۔ یعنی یہ الفاظ میں نے سنے ہیں معاشرے کے اندر جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، بدبخت ہو چکا ہے، اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، بس اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں۔ اب یہ نہیں سمجھ سکتا، یہ بس اس کو دودھ نہیں بخشوں گی، اس کی باتیں بھی۔ یہ بھی معاملات مائیں جب بعض اوقات بولتی ہیں ایسے بھی۔ کیا فرمائیں گے آپ اس انداز کے بارے میں؟ علم کی کمی ہے ماں باپ کے لیے، یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اگر جس گھڑی میں یہ بول رہا ہوں اگر اللہ نہ کرے وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے جی، اور بدبختی ہی اس کا مقدر بن گئی تو رونا مجھی کو پڑے گا، جس کا بیان میں شروع میں کر چکا کہ اولاد کے دکھ کو جتنا آپ محسوس کریں گے کوئی اور نہیں کرے گا۔ لہذا اگر کوئی غصہ آ جائے تو غصے میں آ کر اولاد کو بد دعا دینے کے بجائے اس کو دعائیں دے دیا کرے تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہوگا۔ یہ تو خوش ہو جائے گا پھر، اگر دل بھی دکھا رہا ہے تو دعا ہی مل رہی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دل دکھانے والوں کو دعائیں دی تھی تو کام بنا تھا، بگڑا نہیں۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم کالز کی جانب بڑھتے ہیں، کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ اب ایک سلسلے میں نگران شورا دامت برکاتہم عالیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے امیر اہل سنت کے ساتھ زیادہ وقت بتایا ہے، آپ ان کے اوراد اور وظائف سے متعلق ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ امیر اہل سنت کون کون سے وقت میں کون کون سے وظائف پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی ان کی برکتیں ملیں۔ ساتھ میں آپ کی آنکھوں دیکھی کوئی امیر اہل سنت کی کرامت کشف سے متعلق ہو تو وہ بھی بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ جی عز و جل۔ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کال دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، جیسا کہ شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو حضور آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے اس سے پہلے جو مدنی چینل پر ہم نے آپ کی جو دیکھی تھی فلم، اس میں تو ماڈرن تھے، تو شیطان مردود جو ہے نا پچھلی جو زندگی آپ نے گزاری ہے اس کے حوالے سے کھینچتا ہوگا، تو یہ جب شیطان مردود آپ کو اس حوالے سے کو یہ کھینچتا ہوگا کہ مدنی ماحول سے پہلے جو بھی تھے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کون سی تدبیریں کرتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں کہ شیطان مردود آپ کو مدنی ماحول سے ہٹانے کے لیے یا کچھ اور بھی وار کرتا ہوگا؟ تو اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ براہ کرم جواب عنایت فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دلچسپ سوال ہے، ایک سوال اور ایک کال اور دے دیجئے، انشاءاللہ پھر یہ تینوں نگران شورا کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام ساجد عمران ہے، میں ضلع سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ میری حاجی محمد عمران صاحب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اتنا بتا دیں قرض کن وجوہات پر ہیں اور کون سی پریشانیوں اور کون سی ٹینشن، کس ٹینشن کی وجہ سے قرض ٹوٹتے ہیں۔ اگر کسی کا قرض ٹوٹنے لگے تو اس کے لیے اس کو لڑکے کو کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی کال کی جانب۔ امیر اہل سنت کے اوراد و وظائف اور پچھلی زندگی سے کس طرح بچتے ہیں؟ بہت زیادہ امیل سنت کے اوراد و وظائف اتنے زیادہ ہیں، کشف و کرامات بھی اتنے زیادہ ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مطلب جتنے آپ کے شجرے کے اوراد ہیں نا وہ، اور اس کے علاوہ خود صبح و شام پڑھنے کے اوراد اللہ اتنے ہیں کہ شاید اگر میں اس اورادوں کو بیان کرنے بیٹھوں جو مجھے یاد ہیں، آپ کا سلسلہ اسی میں نکل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میری تمام امیل سنت کے مریدین اور طالبین سے یہ مدنی التجا ہے کہ جو شجرے شریف کے جو اوراد ہیں نا اس کو پڑھیں صبح و شام۔ تو اس میں سے کئی وہی اوراد ہیں جو امیل سنت کے عموماً معمولات زندگی میں ہیں، اور بالخصوص امیر سنت جب سونے کے لیے اپنی چٹائی پر بیٹھتے ہیں، لیٹتے نہیں ہیں، پہلے بیٹھتے ہیں، یعنی کمرہ اندھیرا ہوتا ہے، ٹارچ جل رہی ہوتی ہے اور قبلے کی جانب آپ کا چہرہ ہوتا ہے، چٹائی پر آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ جو حصار کے اوراد ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، کل شریف جو تینوں کل جو پڑھی جاتی ہیں، بدن پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، یعنی یہ بدن پر ہاتھ پھیرنے والا جو معمول ہے نا، میں سمجھتا ہوں شاید یہ امیر سنت کبھی قضا نہ ہوا ہو، سبحان اللہ۔ خواہ وہ 1 گھنٹے کے لیے کیوں نہ سوئیں، خواہ وہ 1 گھنٹے کے لیے، یعنی ان کو بستر پر آنے اور بستر پر بیٹھنے اور بستر پر بیٹھ کر لیٹنے میں ان کو وقت لگتا ہے، اور وہ وقت ان کا اوراد و وظائف کا ہوتا ہے، مدنی مذاکرے میں آنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ چھوٹتا نہیں ہے، کیا بات یہ چھوٹتا نہیں ہے سبحان اللہ۔ کہ وہ پڑھیں گے۔ ہم لوگ تھکے ہوئے ہوں گے تو لیٹ جائیں گے نا، یہ کتنے ہی تھکے ہوئے ہیں، میں تقریباً نہیں مطلب اغلب ترین بات کر رہا ہوں، تھوڑا بہت پرسنٹیج ہو سکتا ہے کہ میں لوز کر جاؤں، کہ وہ ان کا یہ چھوٹتا نہیں ہے، اور اوراد و وظائف پڑھیں گے، پھر بقول انہی کے پھر ایک تصور بندے گا کہ جیسے میں قبر میں لیٹ رہا ہوں، اللہ اور وہ چٹائی جو ہے نا وہی ہے جو عموماً قبر میں انتقال کے بعد دی جاتی ہے۔ یہ ان کی ایک سوچ ہے۔ یہ تو امیر علیہ سنت کے بارے میں یہ پتہ چلا بیان اوراد کر و چکے ہیں۔ وظائف۔ اگر آپ کا بھی کچھ پتہ چلے کہ آپ نہیں، کون سا میرا اوراد و وظائف؟ تو میں تو صرف ان کی نداؤں کو دیکھتا ہوں، نہیں میں یار صحیح، میں کیوں اس میں غلط بیانی کروں گا، تو کوئی گناہ کا اظہار تھوڑی ہے، لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں میں دیکھتا ہوں، اور کوشش بھی کیوں کہوں کہ میں کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں، کوشش کو بھی استقامت نہیں ہے، تو کبھی ہو پاتا ہے کبھی نہیں ہو پاتا، لیکن ان کی طرح سونے جاگنے کا جو انداز ہے نا، اور جس قدر یہ اوراد و وظائف پر وہ یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں رات کی بات ہے، ایک لمحے کی بات ہے کہ میں جب حاضر ہوا جگہ پر جہاں امیر سنت ہوتے ہیں، جی پچھلی رات جو گزر گئی، جی یا فجر کے وقت کی بات ہے، اسی کے آس پاس کی بات ہے، تو جب میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ اس طرف ٹہل رہے تھے، ایک حصہ ہے جی ٹہلتے ہیں وہاں اوراد و وظائف پڑھتے، وہ ایک خاص وقت ہے اوراد و وظائف کا، کہ اس ٹائم پر آپ کو خاصی رغبت ہے کہ اس ٹائم پر میں پڑھ لوں، تو وہ پڑھ رہے تھے، تو مجھے جانا تھا کوئی بات کرنے تھی، کہ مجھے ایک اندازہ ہے 2 چیزوں کا، کہ ایک تو یہ کہ یہ اوراد و وظائف سے ان کو رغبت بہت ہے، دوسرا ہے کہ جب کوئی بات کرنے آئے گا تو اوراد و وظائف موقوف کر دیں گے، کیونکہ اس کی بات سننے میں آپ فرماتے ہیں میں اگر اس کی بات سنوں گا، اس پر توجہ دوں گا، تو اس میں اس کی خوشی ہے، وہ خوش ہوگا، اور فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کا دل خوش کرنا ہے، سبحان اللہ۔ تو میں یہ اپنے اوراد و وظائف روک کر میں اس کو اہمیت دیتا ہوں، کیونکہ اوراد و وظائف اور یہ دونوں میں فرق ہے، تو میں زیادہ ثواب کی طرف چلا جاتا ہوں، سبحان اللہ، اور لازم و متعدی جو عبادات ہیں کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اس کا آپ فرق اس ٹائم پر محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لازم و متعدی بھی بتا دینا عوام کو۔ لازم وہ کہ جو وہ عبادت جس سے مجھے فائدہ ہو، ٹھیک ہے، متعدی وہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، سبحان اللہ، نیکی کی دعوت دیتا ہوں تو یہ بھی عبادت ہے، یہ متعدی ہے، تو اس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ لازم اوراد و وظائف تلاوت وغیرہ یہ لازم عبادات ہیں، تو لیکن لازم وہ عبادات جو فرائض و واجبات ہیں جن کا چھوڑنا ہی شرعاً ممنوع ہے، مناسب نہیں، درست نہیں،
اس کی بحث نہیں ہے یہاں پر, لیکن نارملی طور پر بحث کی. تو یہ امیر سنت کا. رہی بات آپ کے کشف و کرامت کی, میں کہتا ہوں امیر سنت کی برکتوں کا دائرہ ویلے دیکھ لو, پھر کشف و کرامت کی باتیں پر بات. اللہ اس شخص کی برکتوں کو آج تک ہم قلم بند نہیں کر سکے, اس کی کرامتوں کے پیچھے پڑھنے کا کیا فائدہ. اللہ اکبر. تو آج جو دعوت اسلامی, بلکہ اس پرفتن دور میں جو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے نا, یہ خود ہی ایک شخص کی جیتی جاگتی ایک ایسی وہ اس کا ایک مظاہرہ ہے کہ اس کا انکار کون کرے گا. یعنی کہ جو ماحول کی تبدیلی ہے, یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں بڑی مطلب کہ وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ ایک کرامت وہ ہے جس میں استدراج کا دخل ہے. ایک انسان کے وہ کام وہ ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں, خارق عادت, خلاف عادت. خلاف عادت وہ کام ہے جس میں استدراج کا دخل ہے. استدراج کہتے ہیں کہ استدراج یہی عمل خلاف عادت ان سے سرزد ہوتا ہے جو فاسق و فاجر ہیں یا غیر مسلم ہیں. لیکن ایک خلاف عادت معمول وہ ہے جس میں کسی بھی گناہ گار کا بھی دخل نہیں ہے, اور وہ ہے شریعت پر پابندی. اللہ اکبر. امیر علیہ سنت کی جملہ برکتیں جو سننے کو ہم عموماً ترستے ہیں, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی سی بات پتہ چلے جس سے میرے دل میں محبت بڑھے اور میں عمل کی طرف آؤں, وہ یہ ہے کہ امیر سنت عبادت میں بہت زیادہ مستعید ہیں. سبحان اللہ. ان کے مطلب عبادت. اور پھر دوسری چیز امیر سنت کی یہ ہے کہ لوگ مسائل پڑھتے ہیں. آپ سب ماشاءاللہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, ان میں آپ تو علماء بھی ہیں, مدنی بھی ہیں. ہم مسائل پڑھتے ہیں. ہمارے استاد صاحب قدوری شریف پڑھاتے تھے. جی. ادھر سے نظامی میں پڑھائی جاتی ہے, فقہ کی متن کی کتاب ہے. جی. تو قدوری شریف کی جب عبارتیں ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ صاحب قدوری نے لکھ دیا فرض ادا ہو گیا. یہ جانتے تھے فرض ادا ہو گیا, یہ جانتے تھے واجب ادا ہو گیا, لیکن ان کی کتاب پڑھتے ہیں تو فرض ادا ہو گیا, واجب ادا ہو گیا, لیکن جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو یہ مستحبات کے عامل ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ جب یہ چیزیں پڑھتے تھے نا تو ان پر عمل کرتے تھے. یعنی امیر سنت کا ایک بڑا خوبصورت سا مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ مستحب یہ قابل ترک تھوڑی ہے. بات سمجھ, یہ تھوڑی سی سمجھنے کے لیے عرض کروں, مستحب عمل یہ قابل ترک نہیں ہے. جی. مستحب اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ترک کر دیا جائے, مستحب اس لیے کہ اس کو کیا جائے. سبحان اللہ. تو جیسے امیر سنت کو کوئی مستحب عمل پتہ چلتا ہے تو وہ اس کو کرتے ہیں, ترک نہیں کرتے. اب جو شخص مستحب عمل کو, مستحب باتوں کو کرنے کا عامل ہو اور اس پر اس مداومت ہو, اس کے اوپر مطلب اس پر مستقل مزاجی ہو, ہمیشگی اختیار کریں. ہاں, تو اب اس کی عمل کے بارے میں آپ کو کیا تبصرہ کرتا اللہ اکبر. اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا الاستقامت فوق الف کرامت, کہ استقامت یہ ایک ایسا وصف ہے جو ہزار کرامتوں پر بھی فائق ہے. تو اس لیے میں تمام امیر سنت سے محبت کرنے والوں کو عرض کروں گا کہ بہت ساری امیر سنت کی عملی برکات ہیں, اس کا معائنہ دیکھیں. لیکن کوئی ایک کرامت تو کوئی ایک کرامت تو تو مجھے دیکھ لیں. واہ سبحان پچھلی اللہ. زندگی سے اچھا یہ بھی ہے کہ جیسے کہ آپ ماشاءاللہ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے, اور انگوٹھی پہ تسبیح, انگوٹھی نہیں ہے, اچھا تسبیح ہے. انگوٹھی تسبیح کہیں گے نا اس کو, پڑھ رہے ہیں آپ, تو آپ یہی بتا دیں اس کو آج کل لوگ. جی, یہی بتا دیں آپ اس پر کیا پڑھ رہے ہیں آپ. درود شریف جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں. ابھی ہر وقت نہیں بنی عادت, اللہ کرے میری ہر وقت عادت بنے. اللہ آمین. تو یہ ایک کالر نے سوال کیا تھا کہ آپ پچھلی زندگی کی طرف مطلب جو دیکھیے اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں, مسئلہ یہ کون سی دعائیں پڑھتے ہیں آپ؟ کون سی دعائیں پڑھتے ہیں؟ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں, اس پہ جانے کے بجائے اس پر ہی تو جانا ہے, لبیک بتاتا ہوں. میں بتا رہا ہوں فائدے کی بات بتا رہا آپ ہوں, لبیک سلسلے میں ہیں حضور. تو میں فائدے کی بات بتا رہا ہوں. ارشاد. ٹھیک ہے, فائدے کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کا جب ہم پڑھیں گے تو اس میں شیطان نے بڑے واضح طور پر چیلنج کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے. سورہ اعراف میں بھی غالباً یہ بیان موجود ہے. تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ بندوں کو بہکاتا ہے, لیکن کیا یہ اللہ کے ہر بندے کو بہکائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا، مطلب اس میں قرآن پاک کی آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنا خاص کر لے گا، شیطان کی اس تک رسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہے قرآن کریم کی آیات کریمہ کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ خاص کر لے کہ تو میرے چنے ہوئے بندوں کو نہیں بہکا سکتا. الا عبادک المخلصین، قرآن پاک کی آیت بھی ہے. تو اب یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی شیطان کے مکر و فریب سے بچو تو اس کے دامن میں چھپو جس تک شیطان کی رسائی نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر اگر آپ مجھ سے میرا عمل پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے دور ہوتا ہوں اور امیل سنت کے ارشادات اور مدنی مذاکرے سے دور ہوتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے میری پچھلی زندگی کی طرف جانے میں سے کوئی نہ روک سکے. مجھے ڈر لگتا ہے، نفس و شیطان کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے. تو میری تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ اگر آپ واقعی مدنی ماحول پر استقامت چاہتے ہیں، نفس و شیطان سے بچنے کی صورتیں بنانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے کسی نہ کسی مدنی کام میں اپنے آپ کو پیش کر کے رکھیں، ماشاءاللہ، ڈال کر رکھیں آپ، ورنہ آہستہ آہستہ بہت کچھ چلا جاتا ہے. دوسری، امیل سنت کے ارشادات بالخصوص مدنی مذاکرے سننے سے اپنے آپ کو ہرگز آپ مت چھوڑیں. یعنی کہ مدنی مذاکرہ چھوٹنا گویا کہ ایسا ہو جائے جیسے کہ روح نکل گئی بدن سے، اور اس سے بالکل آپ اپنی ویکلی اپنی ٹوٹل سمجھے کہ آپ وہ روحانی چیک اپ سمجھ لیں اس کو. جیسے ڈاکٹر کے پاس ہم باڈی چیک اپ کرواتے ہیں نا، ایک روحانی چیک اپ ہے جو آپ 1-1.5 گھنٹہ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. ماشاءاللہ. یہ موضوع پر بھی کافی مدنی پھول ہو گئے. تیسرا سوال بھی تھا، گھر کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ لمبا اس کا جواب ہوگا. لمبا نہیں ہے. لڑکا جو ہے وہ اس میں کیا کرے؟ نگرانی شورا کے ہاتھ میں نا کس سوال کے جواب کو اس کا کئی دفعہ میں جواب دے چکا ہوں. اس کا طریقہ میں 2-3 چیز عرض کر دیتا ہوں. آج بسکٹ بھی آپ ذرا باری آئے گی بسکٹ کھانے کی، ہم دیکھتے ہیں کیسے باری آتی. آپ اپنی خیر منع جو میں تیاری کر آیا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں آپ سے جو شفقت ہی کی امید ہے. ہاں، تو میں نے کب بولا کہ آپ مجھ پر تشدد کرو گے یار؟ نہیں، ہم تو ہرگز نہیں کریں گے، آپ بھی نہیں کریں گے. تو نہیں، آپ نے تصور کیا ہے کبھی میں نے تشدد کر سکتا ہوں؟ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اچھی امید ہے. تو پرومو تو چلا دیں اس کا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب گھر کے مسائل بگڑتے لگے نا آپ کو کہ میرے گھر کے مسائل بگڑ رہے ہیں تو کفل مدینہ لگا لیں آپ. واہ، کیا بات. خاموشی اختیار کریں اور قوت برداشت بڑھائیں. چند ایک موضوع ہیں جن کی وجہ سے گھروں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. عورت کی ضد اور آپس کی بحث کی عادت، ایک دوسرے پر غالب آنے کا مزاج، اور گھر میں توجہ نہ دینا اور گھر کے معاملات کو حل کرنے میں غفلت برتنا. یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کو شارٹ آؤٹ کریں تو غربت میں بھی محبت کے مزے لیں گے آپ اللہ اکبر. واہ. انشاءاللہ تعالی. ایک دوسرے کے مطلب شوہر جان لگا دے کہ میں اپنی بیوی کو خوش رکھوں گا، اور بیوی جان لگا دے کہ میری وجود سے میرے شوہر کو کبھی تکلیف نہیں پہنچے گی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آپ غربت میں بھی محبت کے مزے لیں گے. آپ جیسے ہی حالات ہو جائیں، کوئی تیسرا آپ کے بیچ میں آ کے تو دکھائے. یہ بات تیسری بات جو بیچ میں آ کر دکھائے، کبھی بھی دونوں کے بیچ میں کسی تیسرے کو نہ آنے دیں. بیوی تک کوئی بات پہنچانی آپ پہنچائیے، کسی تیسرے کے ذریعے نہ پہنچائے. اور اگر بیوی نے اپنے شوہر تک کوئی بات پہنچانی خود پہنچا دے، کسی تیسرے کے ذریعے نہ پہنچائے. یہ تیسرا خیر خواہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. وہ خیر خواہی میں بھی اگر کوئی بات چبا جائے گا نا، غلط فہمی کی بنیاد ڈال کے چلا جائے گا. اس لیے کبھی بھی میاں بیوی کے درمیان کسی تیسرے کو آنا نہیں چاہیے. آپ دونوں بہت انڈیویجول ہیں، آپ دونوں بہت پرسنل ہیں، آپ دونوں کی جو زندگی ہے نا یہ بہت سیکریٹ ہے. اور اتنی سیکریٹ لائف کے اندر کسی تیسرے کو لانا، یہ اپنی ہی زندگی کو داؤ پہ لگانا ہوتا ہے، اپنی خوشیوں کو داؤ پہ لگانا ہوتا ہے. ایک شعر پہ اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ جو ایک دوسرے کو ہم باتیں کہتے پھرتے ہیں. بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ جی واہ. والدین کو شامل کیا جاتا ہے
لڑکی جو اپنے والدین کو شامل کرتی ہے، اگر وہ شامل نہیں کرتی ہے تو خود شامل اب ہوا یہ جاتا ہے. میں نہیں کر رہا ہوں، یہ باپ ہاں میں خود کر رہا ہوں. میں کون بول رہا ہے؟ مجھے کسی نے نہیں بولا، میں خود کر رہا ہوں. جی 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 اچھا، یہ کہ والدین کو شامل کیا جاتا ہے. اگر والدین شامل آپ نے نہیں بسکٹ کیا کھانے کا موقع جاتا دے دیا ان کو، دیکھ لیں باپو. تو کیا آپ کا ہدف تھا نہیں کھانے دینا؟ اب میرا تو تھا، ہدف تھا میرا. کیا کیا ہدف لے کر آئے چلے سلمان کوئی بھائی؟ بات نہیں، آپ دونوں لگے یہ دیکھیں یہی ہوتا ہے جب دو لگتے ہیں نا تو کسوٹی میں بھی تیسرا یہی فائدہ ہوتا ہے. اٹھا رہا ہوتا ہے. اچھا میں نے لگایا بھی نہیں ہے، اب لگ گئے ہیں. خود ہی رہے گی. چلیں آپ کا فائدہ ہی ہوا نا. ہم اسی طرح لگے رہیں جس میں آپ آپ کے کا فائدہ نقصان میں میرا فائدہ، تو اخلاقی طور پہ دیکھوں تو مجھے اتنا پسند نہیں آیا. اچھا میری انسانیت کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ میرے فائدے میں آپ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. واہ ٹھیک ہے. کسی کو نقصان دے کر اپنے لیے فائدہ اٹھا لینا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. واہ مزہ تب ہے کہ آپ کو فائدہ ہو اور میں بھی اپنا فائدہ لے لوں. سبحان اللہ. اب ماشاءاللہ ہر بات کا جواب ہوتا ہے اور زبان پر ہوتا ہے یوں آ جاتا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ نظر تعالیٰ بد سے کی محفوظ رحمت ہے. رکھے. الحمدللہ امیر سنت کا فیضان ہے. مدنی کسوٹی آج ہم سوچ کر آئے ہوئے ہیں، اور یہ آپ آج میں پھر عرض کر دوں، آج تو آپ کو انشاءاللہ ہم وہ موقع نہیں کرنے دیں گے. ہاں کرشمہ پہنچائے گا. کرشمہ پہنچائے. بھائی جان میں نے کوئی کرشمہ دکھانے کا موڈ ہی نہیں لے کر آتا ہوں. اب لے کر ایسی آیا کرو گے جس میں جب کرشمہ پہنچائے گا تو پھر نام مطلب آپ پہلے سے کہتے تو آپ پہنچ نہیں سکو گے، کیونکہ کرشمہ آپ نے دکھانا نہیں ہے. اللہ اکبر. چلیں جو بھی ہے کرشمہ دکھائیں یا نہ دکھائیں، کسوٹی آپ کے ساتھ ہم نے کر دیں گے اور آپ نے بھوجنی ہے. نہیں تو آپ مطلب کہ اس طرح نہ ڈرا دھمکا کر کریں، نارمل کریں. ٹائم کی قید ہے. نہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نگران شورا کے ساتھ ہیں. آپ اسی میں آپ کی ایک بندہ مل گیا آپ کو، ایک بندہ آپ کے اس میں مل گیا. اللہ پیدا کرتا ہے، اب میں کیسے بولوں کہ میں آپ کے بھی ساتھ. مددگار اللہ پیدا فرماتا ہے. اس میں سبحان اللہ. دیکھو ان کتنے کے سوالات ہوں گے؟ ساتھ ہونے میں فائدہ یہ ہے کہ یہی آپ کے پاس کھڑا کر دیں گے مجھے. ماشاءاللہ. جی کتنے سوالات ہوں گے سلمان بھائی؟ 10 سوال 10 سوالات ہوں گے. 26 سیکنڈ کا وقت ہوگا. اس میں آپ نے جو ہے شخصیت سوالات بتا. اللہ مدد کرنے والا. شخصیت مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے، شخصیت بھی ہو سکتی ہے، مقدس شے بھی ہو سکتی ہے. جی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. جی گھڑی چل گئی ہے. جی چل گئی. 22 سیکنڈ. پہلا سوال. 21. پہلا سوال 26 نہیں 25 سیکنڈ. 25. کوئی انسان لا. دوسرے کا ٹائم بھی جاری ہے. مقدس مقام. نعم. نعم. ایک لا 2 ایک. سوال ہو چکے ہیں. اس مقدس مقام. جی آگے. اس مقدس مقام کا تعلق بھائی جب تک یہ اپنے پورے جواب سے مطمئن نہ ہو جائے کریں. نہیں آپ نے دوبارہ لقمہ دیا. نہیں کوئی نہیں لقمہ دیا. دیکھیں ایک کام کریں، میرے اس مدنی کسوٹی والے سلسلے میں کوئی ایک منصف ہو جائے. یعنی یار میں مطلب کہ یہ آپ منصف اکبر بھائی کو بنا لیتے ہیں. یہ دیکھیں کہ جب تک یہ مکمل جواب، کیونکہ یہ جواب دیتے ہیں اس کے بعد پھر ایک لقمہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا آپ ہوتی نہ ہے. کنفیوز ہو. آپ کیوں کنفیوز ہو رہے بھائی ہیں؟ جان آپ نہ کنفیوز. ہم تو کنفیوز کرنے بیٹھے ہوئے آپ کو. آپ نے پوچھنا. دیکھیں یہ اقرار کر رہے ہو آپ. میں بالکل اقرار کر. یہ اقرار کرو. میرے مدنی چینل کے ناظرین میں تو بہت محبت کرتے ہیں. یہاں تم عمران کو کنفیوز کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بھی محبت کرتے ہیں، محبت کا کب انکار. تو موجود سے محبت کی جاتی تو کنفیوز نہیں کیا جاتا اور اس کا ساتھ دیا جاتا. آپ ٹائم دے رہے ہیں. میں آپ کو سلسلے کا بھی تو ایک میں بتاتا ہوں. ہمیں تو فیڈ بیک یہ بھی ملا ہے، تم 4 لوگ بیٹھ کے ہمارے نگران کو گھیر رہے ہوتے ہو. کبھی اکیلے آؤ نا، پھر پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. تو یہ تو کوئی آپ مسئلہ بے نہیں. فکر رہے ہیں. آپ کا عمران بیٹھا ہوا ہے، میں بس سے فارغ ہو جاؤں پھر اس کے بعد میری باری ہے. جی ارشاد. آگے وہ گھڑی کا ٹائم تو ختم ہوگا. تیسرا سوال کیا؟ چلی نہیں گیا. پوچھ لیجیے پروفیسر نہیں صاحب. وہ روک دیتے دوبارہ. ٹھیک ہے چنائیں جی، دوبارہ چنائیں. آپ تیسرا سوال ہے. ٹائم نہیں دینے دیں گے آپ کا. آپ نے یہ شروع میں ہی کہا تھا، وہ میں آپ سے ٹائم لے چکا ہوں. وہ گھڑی دیکھ. ہاں ٹھیک ہے بہت ٹائم ہے ابھی تو. مجھے گھڑی کیوں دکھا رہے ہیں؟ بہت ٹائم ہے. میں لوگوں کو گھڑیاں دکھاتا ہوں یار. 16 سیکنڈ. اس مقام کا تعلق کربلا سے. واقعہ کربلا. لا. یہ مقام حجاز مقدس میں. لا. لا. یہ مقام صرف ایک ہی نام ہوا ہے. مقدس مقام پاکستان میں. نعم. نعم. یہ مقدس مقام باب المدینہ میں.
कितने सवालात हो गए? नाम छठा 6 हो गए, 7वां सवाल। 7वें सवाल की जानिब बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये मुक़द्दस मकाम बाबुल मदीना में हाँ जी। दम कर रहे हैं। क्या ये मुक़द्दस मकाम पर हमारा जाना हुआ है, आपका, मेरा, हम सबका? जाना हुआ है? मतलब उस मुक़द्दस मकाम पर आप हम दोनों साथ रहे हैं कभी? नहीं, ला, कभी साथ में रहे। कभी साथ नहीं रहे। उस मुकद्दस मकाम पर मैं निगरानी शुरा साथ नहीं रहे। ठीक मैं है। भी नहीं रहा। अच्छा, बापू पहले फैसला कर लें आप किसकी तरफ है। मैं तो सब तरफ हूँ ना। नहीं गए। 8वां सवाल। वो मुक़द्दस मकाम किसी मज़ारात से मुतालिक है? बताएं बापू। ला, कह सकते हैं। मज़ार से मुतालिक। मज़ार से मुतालिक नहीं है बापू। नहीं। ला, आगे जी। कितने सवाल हो गए? 8। वो मुक़द्दस मकाम किसी साहिबे मज़ार या औलिया कराम से मंसूब है? साहिब मज़ार या औलिया किराम से मंसूब नहीं है। नहीं। वो मुक़द्दस मकाम साहिब मज़ार या औलिया कराम से मंसूब नहीं? नहीं। किसी खास वली से मंसूब नहीं है वो। जैसे ये होता है ना, जैसे अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार, उनका गुम्बद शरीफ है तो अब्दुल्ला शाह गाज़ी का है, ये मज़ार उनका है, या ये इस तरह से गुम्बद जाली रज़विया है है। तो गौस पाक की तरफ मंसूब है, ऐसा नहीं है। औलिया से मंसूब नहीं। मतलब वो मुक़द्दस मकाम बाबुल मदीना में? हाँ जी। मैं थोड़ा सा दोहरा दें प्लीज़। जी जी। इंसान नहीं है, मुकद्दस मकाम है, नाम करबला नहीं है, हिजाज में नहीं है, बाबुल पाकिस्तान मदीना में? बाबुल मदीना में है। बस बाबुल मदीना मुक़द्दस मकाम है और बाबुल मदीना मज़ार शरीफ जो और किसी मज़ार शरीफ से उसका ताल्लुक ताल्लुक नहीं है, नहीं औलिया कराम से उसका ताल्लुक नहीं है, नहीं है। और किसी भी अल्लाह के वली या इस तरह की उससे कोई निस्बत हासिल नहीं है उस मकाम को? नहीं, निस्बत तो क्यों नहीं है, निस्बत तो होती है। आप किस तरह की मुक़द्दस निस्बत चाह रहे हैं किस कि तरह ऐसी निस्बत है? आपके जहन में क्या है कि नहीं, ऐसी निस्बत मतलब देखे ना, जैसे जाली है, गौस पाक के मज़ार की जाली है, उसको निस्बत है गौस पाक से। बाज़ होगा रंगों को भी निस्बत होती है। आप डिज़ाइन किस को- निस्बत की बात कर रहे हैं, वो डिफाइन कर दें, हम बता देते हैं। मतलब उसका ताल्लुक किसी गुंबद से, किसका ताल्लुक? जो आप पूछना चाह रहे हैं। हम आपको एक मौका देते हैं, आप चाहे तो मौका सवाल ना नहीं दें, आप मौका सवाल ना चेंज दें, करना मैं चाहें, पूछ चेंज रहा हूं, कर मौका सकते हैं। देकर क्यों खाली खाली आसान कर रहे ये हैं आप? सीट पे जो आप बैठे हुए हैं ना, वो जी जी। जैसे मौका देते हैं कि हाँ जी, सवाल गुंबद चेंज से। करना गुंबद चाहें। से। आप काम हो मदनी गया। गुंबद पूछना चाह रहे हैं जो फैज़ान मदीना में? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आप पहुंचे कैसे, जरा ये तो बताएं आप। आपने कहा ना वैसे करिश्मा आप पहुंच सबको जाएगा। मशवरा देते हैं, मैं आपको एक मशवरा दूं। जी। नहीं, आपने कहा ना करिश्मा पहुंचाएगा, तो आप मान तो लें। बिल्कुल मान गए जी। आपने मना किया था, नहीं क्या दिखाएंगे। बात है। हाँ वैसे सलमान भाई आपको की कह रहे हैं, आपने कहा था करिश्मा नहीं दिखाएंगे। हाँ, तो नहीं दिखाना था, अच्छा, लेकिन पहुंचे अब कैसे, ये तो बताएं कहां से पहुंचे आप? बाबुल मदीना में पहुंच गए। आपने अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का गुंबद का लफ्ज़ कहा था, मुझे लगता नहीं क्लिक करे वहाँ। फिर कहाँ से जब आपने बाबुल मदीना का, तो दो चीजें थी, फैज़ान मदीना, फैज़ान सरे मदीना या गुंबद। मदनी गुंबद। अब मदनी गुंबद था, और मदनी गुंबद पर मैं पहुंचने की वजह ये थी कि रात अल्लाह मदनी अल्लाह, गुंबद की कसौटी हुई थी। जी 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 सुभान अल्लाह। हमने उससे पहले डिसाइड किया था ये, हाँ, तो रात भी यही हुआ था। और सलमान भाई के तो माशाल्लाह हर लेकिन खैर कसौटी वो में बाबुल करिश्मा ही होता मदीना है। और मुक़द्दस मकाम, अच्छा देखो निस्बत है इस मदनी गुंबद को, मैं आप बात कर दूँ। मदनी कसौटी अब ख़त्म हो गई। जी जी। उसको निस्बत है। इस मदनी गुंबद को 3 मुक़द्दस मकामात से इन मायनों का निस्बत है कि इसमें सब्ज़ रंग को निस्बत है मेरे आका के गुंबद खजरा से, खजरा से। इसके नीले रंग को निस्बत है मेरे गौसे पाक के गुंबद शरीफ से, और इसके वो जो पट्टियाँ बनी हुई हैं इसको निस्बत है मेरे आका आला हज़रत के सुभान गुंबद से। अल्लाह। इस गुंबद को 3 मुबारक मज़ारात से निस्बत है, मगर आपने कहा कि इसे किसी मज़ार से निस्बत नहीं है, किसी वली से निस्बत नहीं है, तो क्या मदनी गुंबद कैसे बन गया अगर इसको किसी से निस्बत नहीं है? तो नहीं, हमने देखें डिफाइन भी किया, निस्बत का डिफाइन भी किया था। जैसे मैंने बताया था भी जाली जैसे गौस पाक की जाली है, तो ये भाई, ऐसी निस्बत। गुंबद भाई रज़विया है, किसी गुंबद इसका खज़रा जवाब है। अगर ये बनता है तो गौर कर लीजिएगा, प्रोड्यूसर साहब पूछ दीजिएगा कि एक जहज से आप निस्बत कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। यूं कर लिया करें। हाँ, ये भी तो निस्बत एक वाला बात, भाई एक बगैर चलिए, सही निस्बत है। के आज नहीं, ये की- गुंबद बनाई निस्बत की वजह से। सही। अगर निस्बतें ना होती तो ये 3 कलर की कैसे आ गए? ये 3 कलर का ताल्लुक ही निस्बत से, कि जो भी गुंबद खजरा ये मदनी गुंबद को देखेगा, मदनी गुंबद तो कई हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए भी पता नहीं नया होगा। ये सब मदनी चैनल के जो लोगो है ना, ये मदनी गुंबद, तो
ये मदनी गुम्बद, अभी प्रोड्यूसर साहब को जब पता था कि गुम्बद है तो इनको थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए कि हो सकता था आज पहुंच जाइए। अच्छा एक काम करते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मैं वो मेरा है, आप कोई चीज़ लाते हैं मुझे, ये इन्होंने कहा था ना इमरान को भी नहीं पता होता कि आज हम इससे क्या पूछने वाले हैं, आपको भी नहीं पता, आपके प्रोड्यूसर साहब को नहीं पता। एक मेरे जहन में एक सवाल है, पहुंचे आप चारों पहुंचे। सवाल है मदनी कसौटी, अच्छा कसौटी है, उससे नहीं कसौटी पे कसौटी आई है। अब मैं आपसे कसौटी कर रहा हूँ जी। 3 सवाल आप करेंगे, 3 सवाल आप करेंगे, 3 सवाल आप करेंगे, 3 12 सवालात की आपके पास गुंजाइश है। 1 बाय 1 करते हैं। जी सीधे हाथ से 13वें पे मतलब जवाब दे। 26वें चले ना, 26 है, 26वें वाले। हुजूर हमारे अराकीन शूरा आप लिखते रहें, लिख तो ये लेंगे। जो सवाल हो ना आप लिखते रहें। ये तो खूबसूरत मेरे हाथ में अराकीन शूरा 26 है, 26 सवालों की 26 इजाजत सवाल देते हैं। करें ना, नहीं नहीं 12 वापस से शुरू करें ना। चलो 12 ही सही है, 12 का कह रहा 26 हूँ। सलमान भाई 12 ही सही है, 26 में कौन सा पहुंच जाना। नहीं नहीं ऐसा नहीं ना नहीं करें। पहुंचेंगे, ये कौन सी आप ऐसे चलें ऐसे उसको बात शुरू करते करें हैं। आप, तो आपकी मर्जी है। मैं टाइम तो पहले ये तो लेते बताएं ना क्या है, अब आप हमसे पूछ रहे हमने थे, कैसे हम शुरू तो किया बता कि देते हैं मुकद्दस पहले एक मकाम भी हो मकाम सकता है, है, ये भी शय नहीं है, बताया था शख्सियत नहीं। बताया था, बताया था, रिकॉर्ड है। पूछे नहीं, शुरू नहीं, करें। नहीं। आपका वक्त शुरू हो गया, वक्त चलाइए क्या वो इंसान है? जी। 3 सवाल आपके हैं, आगे 3 सवाल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप नहीं पूछ सकेंगे। ये आपके हाथ बारी में, बारी कर लेते हैं, ये आपके हाथ में, बारी एक एक कर करें, लेते हैं। ठीक हाँ, है, एक ये एक आप करें। लोगों के हाथ में। चलिए, ठीक है। जी बाप। लिखते रहना। उनका ताल्लुक़ क्या करबला से? जी नहीं। बापू क्या ज़ाहिरी हयात से मुस्तफ़ीद है? जी नहीं। जी नहीं। पाकिस्तान से ताल्लुक है। जी नहीं। जी नहीं। दोहरा दें एक मरतबा। घड़ी का वक्त चलाते रहिए। बनी नो इंसान में से हैं, करबला से ताल्लुक़ नहीं है, हयात ज़ाहिर से मुतसिफ नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है। घड़ी का वक्त चलाते रहे, इनके पूछने क्या पर भी। जो है वो मेरे जी नहीं के बाद घड़ी का वक्त शुरू कर दिया करें। हम भी सीख रहे हैं, इससे देख ये लीजिए अंदाज आप। होना चाहिए। अच्छा, क्या सहाबी रसूल हैं? जी नहीं। ये हो गया ना। औलिया में से हैं? जी हाँ। औलिया में से हैं, जी हाँ। पाकिस्तान में नहीं हैं, औलिया में से हैं, करबला से ताल्लुक़ नहीं है। जी बापू। दोहराइएगा एक मरतबा। घड़ी का वक्त चल रहा है, दोहराते रहे। हाँ जी दोहराएं। बनी नो इंसान में से हैं, करबला से ताल्लुक़ नहीं है, हयात ज़ाहिर से मुतसिफ नहीं है, पाकिस्तान से नहीं है, सहाबी नहीं है, औलिया किराम में से हैं। औलिया किराम में से हैं। मेरा कोई दावा नहीं है कि आप नहीं पहुंच सकोगे, ठीक है। और आपका बापू, वक्त, सवाल आने वाला है, आप नहीं, बेफिक्र सवाल रहें। खत्म हो गया आपका जी इसको लिख लीजिए। बगैर सवाल के वक्त खत्म हो चुका है। और करें उसमें चला गया आपने पहले ही छोड़ दिया जी। चलिए मेरी चलिए, वक्त बारी शुरू है। हो चुका है। जी वक्त मेहरोज शुरू करें। भाई। अब इनके आदमी मत बने प्रोड्यूसर साहब, मेरे आदमी बने, बल्कि अब बीच के अदल वाले बने, अदल के तकाजे पूरे करें। जी महरोज भाई। इनका ताल्लुक मदीना शरीफ से। मदीना शरीफ से। मदीना शरीफ से है। मज़ार देखें, मदीना इस तरह तो हर मुसलमान का ताल्लुक है। नहीं नहीं, मैं आपकी तरह नहीं, आटी नहीं मारूंगा, बेफिक्र है। सीधा चलूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। साहिब मज़ार है? नहीं, एक मिनट ठहरे, एक मिनट सवाल उस पर। हयात ज़ाहिर से मुतसिफ नहीं है, 10 मदीने से ताल्लुक़ है। सलमान भाई जल्दी। क्या वो दादा मुर्शिद हैं हमारे? दादा अमीर जी, अमीर सुन्नत के ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह। नाम क्यों ले रहे हैं? नहीं नहीं, आप यही ना जाइए। हालांकि ये आप बहुत आगे बढ़ गए, मगर फिर भी मर्जी आप जिस तरह चाहें आए। हालिया दिनों के बुजुर्ग हैं, वली हैं, या काफ़ी वली पुराना होता ही नहीं। नहीं, यानी एक तो दादा पीर और मतलब जो है वो ताबईन के अंदर तबक- हैं, आप टाइम से बात इस करें, तरह करें, 100 साल के अंदर 100 साल से पीछे कुछ इस तरह करें इसे। इस तरह करें। माजी करीब से यूँ माजी माजी करीब से वहाँ से करीब साहब की क्या मुराद है, आपका वक्त जा रहा है। नहीं, आप भी तो वजाहत ले रहे ये होते हैं वक्त ना, पूरा हो जाएगा, आप जवाब देना सलमान आपकी भाई 100 जिम्मेदारी साल है में वक्त के अंदर। ताबईन में से हैं? ताबई का एक सदी में से ताबईन। एक सदी। शुरू की एक सदी में, शुरू की एक सदी में। सुभान अल्लाह। जबकि अब जीरो हो चुका था, फिर भी मैं मान लेता हूँ। मदीने से ताल्लुक़ है और बड़े सोच फारूक समझ आजम के रज़ी अल्लाह जाइएगा, ताला अन्हु से निस्बत है। बड़े सोच समझ के फारूक जाइएगा। आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निस्बत है। जी नहीं,
आप सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँच चुके थे, वो नहीं है। सवाल कितने हो चुके हैं? ताबईन में से भी है ना। 11 हो गए, आखिरी सवाल करना है सलमान भाई। मेरा सवाल है, मेरा नहीं है। बापू का है, मशवरा कर लेते हैं, हम मशवरा बापू कर लेते आपका हैं है, जल्दी बापू से। करे ना यार। मशवरा कर लेते हैं क्या सवाल करें, हम 4 हैं ना भाई, निगरानी छोड़ो तो खुद ही फैसला करते हैं। जल्दी कर लें सलमान भाई, जी सलमान भाई क्या क्या आशिक मदीना के लक़ब से, अगर ये सवाल कर लें आशिक मदीना के लक़ब से? ये सवाल तो मैं हाँ ही बोलूँगा, कोई भी ऐसा वली नहीं है जो आशिक मदीना ना हो। नहीं, जिनके बारे में ज्यादा इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं कोई है। फिक्र आपका इमाम- सवाल हुआ, मैं जवाब दे चुका। नहीं, हमें सलमान सवाल भाई, हमने दो सवाल सेकंड, किया ही नहीं है। क्या आप बताइए आपने आशिक बता- मदीना नहीं से जी, मुराद आपकी इमाम मालिक नहीं, थे? हमने नहीं, हम तो आपस में बात कर रहे हैं, चलो आप ठीक है। आपने हमें वक्त ले आपको लिया। एक सवाल अलग दे दिया यार। नहीं सवाल नहीं, कर लें, सवाल चलाइए, नंबर टाइमिंग चलाइए। आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल आप कर चुके हैं, अगर आप इंसाफ से काम लें तो आखिरी सवाल आप कर चुके ये हैं। चुंगा है आशिक क्या? मदीना वाला चूंगा ग्रेवी, ये क्या है? नहीं, ये आखिरी सवाल कर चुके थे। क्या वो ग्रेवी का आशिक टाइम भी मदीना, जा रहा है। आशिक मदीना वाला भाई जो था, सलमान भाई कोई सवाल कर लो। वो तो हो ही गया है, जो उसका हो गया फरमा ही है रहे। ना? जवाब दीजिए। हाय हाय दादा पीर जो उनके शहजादे अहले बैत अतहार से ताल्लुक है, अहले बैत अतहार से। अब जवाब दीजिए, आपके सवाल पूरे हो चुके हैं। मदीने से ताल्लुक। इसमें तो हमें कहीं कोने में जाके मशवरा करके आना पड़ेगा। फिर भी नहीं हो नहीं, सकेगा। जवाब देने का तो कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए ना। वक्त तो मेरा तो ख्याल उसका आपका काउंटर भी चलवा दें। 1 मिनट से ऊपर, 1 मिनट होने वाला है। मदनी चैनल के नाज़रीन सलमान तो भाई हमारे आप साथ पे है किस चीज छोड़ते हैं, नाम ले दें, नाम ले दें आप जो समझ में आ रहा हम मतलब मदीना तय्यबा का जिक्र खैर, हैं? है। इमाम हुसैन समझ में आ रहा है मुझे। इमाम हुसैन तो इमाम हसन रज़ी तो अल्लाह वली फिर नहीं है करबला ना। से भी ताल्लुक होगा ना। हाँ, नाम करबला ले से दें ताल्लुक नहीं है, वली भी नहीं 6 सेकंड वली तो हैं, मैंने कहा वो वली नहीं है तो कौन है फिर भाई? वली के बगैर सहाबी आपने पूछा था, सहाबी आपका नहीं। टाइम पूरा हो चुका है, आप जवाब ही नहीं दे सके। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह हज़रत सैयदना जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरी मुराद थे और औलाद रसूल से हैं। और आप मदीने मुनव्वरा में आपकी विलादत हुई, मदीने मुनव्वरा में ही आपका विसाल मुबारक हुआ। पहली सदी में 60 और 70, 65 और 60 और 70 के सिने हिजरी में आपकी विलादत हुई और 145 और 150 सिने हिजरी के अंदर आपकी वफ़ात मुबारक हुई और जन्नतुल बकी इतना में मुश्किल पूछा आपने, अब देख मैं- लें और, आप। और हमारा हज़रत हमारी तरफ सैयदना लब्बैक इमाम कोई था, जाफ़र ये आप सादिक लेकर आ गए। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अच्छा, जैसी ये आखिरी मशहूर बात थी ना? शख्सियत, ये मशहूर थी- शख्सियत, आप बताइए कि ये नाम कितना मशहूर है, मशहूर है। ये बताइए। लेकिन मदीने की इनके बाकायदा हम कुंडे करते हैं। निस्बत से इतना लेकिन यहाँ तो हमारा कुछ और ही हो गया ना। नहीं, लेकिन हाँ, सिलसिले के फॉर्मेट से आप थोड़ा सा हट रहे हैं, यानी कि लब्बैक हमारी तरफ क्यों है, लब्बैक आपकी तरफ है। निगरानी शुरा ने कल मुझे कहा था, अच्छा, ये ये लब्बैक का करीब अच्छा आप ये लोगों का बताइए, लब्बैक regular अच्छा में नहीं ना। अच्छा ये बताइए सलमान भाई, मैं नोटिस देकर आया हूँ इस तरह कि कल तैयार रहिएगा, कल मैं आऊँगा तैयारी के साथ। मुझे अकेले एक नोटिस दिया, इन तीनों को भी दिया कि नहीं दिया ये बताएं। इन्होंने भी तो किश्ती आप पर छोड़ दी थी। नहीं, चले आप आगे बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब लब्बैक। ये आपने तो फर्क ये है ना, ये रेगुलर सेगमेंट मेरी है। ये तो अपने ऊपर है ना, कभी लाएंगे इस, हो सकता है कि अगले सिलसिले में कुछ और लेकर आ जाएं इसके अलावा। ये एक नया मरहला हम लेकर आए हैं, जी बिल्कुल हासिल तो लब्बैक। ये है मुहावरा। मुहावरा हम पूछेंगे, माना उसका आप बताएंगे। मुझे यानी कि मुहावरों पर मुहावरा- खुद इतनी दस्तरस नहीं, ये तफहीम मुहावरा करनी किस है। बात पर कहा जा सकता है जी। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी मिसाल बात? और तफहीम। वल्लाह वल्लाह पूछे, अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं, ये तो सवाल जवाब का सिलसिला हो चुका है। मालूमात मतलब जनरल मालूमात, आप मेरी जनरल मालूमात का ये सिलसिला कर रहे हैं लब्बैक। तो मेरी इतनी जनरल मालूमात तो नहीं होती ना। ये जी, आप बोला कौन सी जाता है कि फील्ड में नहीं है पूत के आपकी पाँव जनरल जो है- मालूमात? सलमान में शुरू करें। जी शुरू जी करें। करें, शुरू करें, बिल्कुल करें। ये पूत के पाँव जो है वो पालने में नजर आ जाते हैं। कूद के हाँ, बेटे के पाँव झूले में नज़र आ जाते हैं, यानी कि बेटा जब पाँव में झूले में जब बेटा पाँव हिलाता है। अच्छा, पालने से मुराद यहाँ पे झूला है, परवरिश नहीं है। नहीं, असल में वो ये होता है कि जब वो, जो मैं समझता हूँ कि वो जब पालने से बाहर पाँव निकालता है, यानी झूले से बाहर जब पाँव निकालता है, जो मैं समझाऊँ वल्लाह आलम से गलत हो, वो जब अपने पाँव हिला रहा होता है उस वक्त तजर्बेकार वालिदैन समझ जाते हैं कि ये किस समझ जाएगा। तो हो सकता है कि इस मुहावरे से ये मुराद हो। कोई ऐसी बात बताएं जिसके बाद हम ये मिसाल दे सकें, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी जी वैसी भरनी। इसकी तो कई मिसालें जो इंसान ये भी मुहावरे में ही समझा जा सकता है, जो अपने लिए गड़ा खोदता है खुद ही गिरता है। नहीं तो इसका भी बताना पड़ेगा, इसी बात बताएं कि ये मिसाल आए, ये मुहावरा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। हाँ, मुहावरे से मुहावरे का जवाब दे रहे हैं।
नहीं, मुहावरे से मुहावरे का जवाब ये नहीं। चाह रहे हैं कोई तफहीम हो, कोई मिसाल हो कि ऐसा काम किया है तो ऐसा हुआ जैसी है, तो करनी वहाँ पे रहे। ये और बोल- हमारा फॉर्मेट भी यही है कि ऐसी बात बतानी है आपने कि जिसके देखिए, आखिर में ये जुमला मुहावरा फिट हो। कब बना था, किस वाक़े के तहत बयान किया गया, ज़ाहिर है इसकी नहीं, तो मैं ये नहीं पूछ रहे हम, नहीं। ये पूछ भी नहीं रहे। कहने का मकसद ये है कि जैसे कोई वाक़या सुनाया या कोई ऐसी बात कही तो उसके आखिर में आया जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहना चाह रहा हूँ। कोई ऐसी बात बताएं या कोई ऐसा वाक़या सुनाएं। ऐसी बात तो यही बताएंगे कि अगर कोई इम्तिहान में फेल हो जाए तो हमको यही बोलेंगे जैसी करनी वैसी भरनी। पूरा साल जिसे तैयारी नहीं की और इम्तहान में फेल हो गया आप तो पूरा साल मौज करता रहा, अब इम्तिहान में आ गया बोलता है कि मेरे को आता कुछ भी नहीं, तो जैसा किया वैसा भरा। ठीक है, चलें। अच्छा, कह कोई सकते हैं, ऐसा माशाअल्लाह। शख्स आपको मिला हो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला? गिरगिट की तरह क्या रंग सवाल बदलने, कर रहे हैं मुहावरा? मुहावरा है, मतलब इसकी जो है वो क्या तफहीम होगी? मिसाल क्या है आपकी, मुहावरा क्या है? एक शेर याद आ रहा है, किसी शायर ने कहा है, मंसूब थे जो लोग मेरी ज़िंदगी के साथ, वही मिले हैं अक्सर बड़ी बेरुखी के साथ। फुर्सत मिले तो अपना गिरेबां भी देख ले, ए दोस्त यूं ना खेल मेरी बेबसी के साथ। अल्लाह अकबर। चेहरे बदल बदल कर मुझे मिल रहे हैं लोग, इतना बड़ा मजाक मेरी सादगी के साथ। क्या बात है। तो ये अशारी है या किसी को पैगाम? किसी का शेर है, नहीं मैं मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने को ज़बरदस्त अपनी तफहीम है तर्जुमानी ये तो की इस हो। मामले की। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करने वाले लोग बहुत मिले हैं। मैं खाली गम और दुख का धंधोड़ा नहीं पिटता। अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा है, बड़े करम से नवाजा है। देखिए, जब आपके बहुत सारे मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले, आपको दुआएं देने वाले होते हैं, तो वहाँ आपके किसी न किसी बात, अंदाज या मिजाज से गैर मुत्तफ़िक लोग भी होते हैं। ठीक है। हर गैर मुत्तफ़िक शख्स आपका मुखालिफ हो ये भी ज़रूरी नहीं होता, उससे आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं है, मगर वो आपका मुखालिफ ही हो ये ज़रूरी नहीं है। जब इंतकाल होगा तो शायद वो लोग भी हमारे जनाजे में आ जाएं, हो सकता है। अल्लाह ताला ईमान सलामत रहेगा हम सबका। अल्लाह। तो ये होता है, तो ऐसा नहीं है कि लेकिन फिर भी बाद वक़्त ऐसा हो जाता है कि लोग तब्दील हो, मतलब मिलते हैं तो अंदाज थोड़े इनके तब्दील होते हैं, लेकिन सच मुझे कोई ऐसे लोग नहीं मिले जिसके बारे में कह सकूं कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलता रहा है। मतलब बाद वक़्त मिजाज सामने आ जाता है, ठीक है। बाद वक़्त मिजाज सामने आ जाता है, हमें भी मिजाज का अंदाज़ा हो जाता है और हम चल रहे होते हैं। सीधी बात ये है, वो क्या बेचारा अपना रंग बदलेगा। बाद वक़्त आदमी सामने आता तो उसके जो 2 4 6 रंग जो होते हैं ना, वो नज़र आ चुके होते हैं। सही। तो इन 2 4 6 रंगों के साथ आप भी चलते रहें, अपने फ़ायदे की बात करें, फ़ायदा उठाएं, उसको नुकसान ना दें, इसके नुकसान से बचते रहें। नहीं तो यहाँ गिरगिट ही क्यों आया, कोई और क्यों नहीं आया? बदलता होगा ना रंग अपना। जी जी, वाक़ईतन भी अपना बदलता है, वास्ता पड़ा हकीकतन नहीं भी इससे। बदलता है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा। अच्छा, ऐसा कोई वाक़या हुआ आपके साथ कि कोई आया हो अचानक बरस पड़ा हो, आप ये बरस आप पड़ा लोगों ने बताया आप निगरान, वो भाई निगरान शुरू। अच्छा अच्छा, समझ गया हो, बिल्कुल डर गया हो कि ये क्या। आपके लिए भी गैर मुतवक्किल बरस सूरत हाल पड़ने के वाक़यात तो हैं, मगर उसको पता ना हो और बरस पड़ा इसके वाक़यात नहीं, पता हो के बरसने के वाक़यात हैं। पता हो के, ये तो बड़ी अजीब बात है। रंग बदलते हैं। अच्छा, ये बरसने की बात होगी, इससे रिलेटेड एक सवाल भी है। ये कह रहे हैं कि निगरान शुरा, क्या आपको गुस्सा आता है? यानी वो जो बरसता है फिर आपका भी आगे से मतलब कोई ना कोई तो उसको रिस्पॉन्स जाता देखिए, होगा। गुस्सा ये नेचर का हिस्सा है, गुस्सा ये नेचर का हिस्सा है, लेकिन गुस्से को इजहार कर देना ये एक अलग मैटर है। लेकिन ये कि पहले इतना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे अब मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ बहुत सारी चीज़ें। गुस्सा आता है लेकिन उसके इजहार ना करने पर आहिस्ता आहिस्ता मैं महसूस करता हूँ मुझे रब्बे करीम की सुभान अल्लाह करम से एक कुदरत नसीब हो रही है कि मैं गुस्से पर ना इजहार करूँ, पी जाऊँ, थोड़ा आगे पीछे हो जाऊँ, ये कर लूँ वो कर, लेकिन फिर भी इजहार हो भी जाता है। और फिर बाद वक़्त ऐसा होता है कि माफ़ी मांगनी पड़ती है, यार माफ़ कर देना। आपके मनसब का तकाजा नहीं है बाज़ औक़ात तो गुस्सा करना? नहीं, मनसब का तकाजा नहीं, कि ऐसे मनसब का तकाजा तो कोई भी नहीं होगा। इंसान है, इंसान से गलती वल इंसान और मुरक्कब लिल ख़ताए वल निस्यान। अगर मतलब कि आपसे कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो उसके बाद फ़ौरन आप रुजू कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे कि यार वो आपको कह दिया। वो गुस्से से मुराद थोड़ी कि गिरेमन पकड़ कर घुसे ठोसे मारेंगे, लाते बातें मारेंगे, लेकिन
بعض औक़ात आदमी के साथ कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे उसके ना निकलने वाली बात भी निकलने के अंदेशे रहते हैं। तो हुआ यही है कि अगले ने ज़्यादातर यही कहा कि नहीं ऐसी कोई बात थी नहीं जो आपने कही है, लेकिन हमें फ़ील हो रहा होता है कि यार हमने गलत कह दिया है, तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज तो नहीं है। और अच्छा, माफ़ी मांगने का ताल्लुक़ क्या मनसब से है? वो कौन सा मनसब है जिसके लिए माफ़ी मांगना रवा है, और वो कौन सा मनसब है जिसके लिए माफ़ी मांगना रवा नहीं? चले बताइए। कोई भी नहीं, सबके लिए दुनिया का कोई सा मनसब नहीं है जिसमें माफ़ी मांगने की गुंजाइश नहीं है कि यार इतने बड़े मनसब का आदमी माफ़ी नहीं। वो कौन, और इसी तरह वो कौन सा शख्स है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये मतलब कि गुस्से और गज़ब के हवाले से या गैरत के हवाले से वो शख्स खाली हो चुका है। गुस्सा, गज़ब, गैरत ये चीज़ें हमारे नेचर का हिस्सा होती हैं, कभी सही जगह पर निकलती हैं, कभी निकलने में गलती हो जाती है। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जो सही जगह होती है तो वहाँ तो तकाज़ा है ना, तो आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो कहीं ना कहीं तो नहीं, चाहिए होता होगा। गुस्सा, जिम्मेदारी गुस्सा करने की नहीं है। वाह, हमारी जिम्मेदारी गुस्सा करने की नहीं है। बगैर गुस्से के समझ जाते हैं लोग। नहीं, समझना ना समझना नहीं है, लेकिन समझाने के लिए गुस्सा ही तो ज़रूरी नहीं है। सही। अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। दीगर मराहिल भी हैं, अशआर भी हमने जो है पूछने हैं इंशाअल्लाह आपसे। आपका मुहावरा हो गया? जी, मेरा मुहावरे से बात मुहावरा हो गया। आगे आ गई ना जी, कोई बात नहीं, हम अगली दफ़ा बारी आ जाएगी इंशाअल्लाह। मुहावरा भी इंशाअल्लाह मुहावरा होगा अल्लाह की रहमत से। इसमें सीखने का हम सब के लिए जो आप लेकर आ रहे हैं उसकी तैयारियां कर कर आया करें आप भी। जी इंशाअल्लाह। कि ये भी अगर यही सेम सवाल हमसे कर लेगा तो हमारा क्या होगा? ये लब्बैक तो आपने कहा ना जी, मैं हाजिर हूँ। आपके वो पीछे है लब्बैक। आपके पीछे वो डिस्प्ले हो रहा है। मेरे लब्बैक पीछे में, है ना, हमारे लब्बैक पीछे तो मेरे नहीं आगे है। नहीं है ना, नहीं, लब्बैक। सर। मैं हाजिर हूँ। ठीक है, अशआर के हवाले से एक मरहला इसको करते हैं, फिर इसके बाद हमने एक और मरहला जो है वो रखा है, समझाएं कैसे। ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी फ़र्द को इस बात की ज़रूरत पेश आती रहती है कि वो जो है वो उसको किसी को समझाना पड़ता है, किसी को समझना पड़ता है। तो इसके पेश नज़र हमने ये रखा था कि कुछ इस बारे में भी हम आपसे रहनुमाई लेंगे। लोग जो है वो सवाल करते हैं, सवाल करने के बाद आप किसी को समझाते हैं, लोग काउंटर जो है वो क्वेश्चन करते हैं, तो उस पर इंशाल्लाह सबके लिए मदनी फूल होंगे इंशाल्लाह। बापू कुछ कॉल्स शामिल करें। जी कॉल्स दे दीजिए, देखें निगरानी शुरा से क्या बात कहना चाह रहे हैं, क्या बात पूछना चाह रहे हैं। जी कॉल्स दीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अत्तारी है। मैं जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे निगरानी शुरू की बारगाह में अर्ज से क्या आप हमें बताइए, जब आपके बेटे हामिद भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो आपने उनको क्या मदनी फूल इरशाद फरमाए थे? निगरानी शुरा मेरे घर वालों मेरे घर वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद कॉल। इय्याकुम। मेरे बेटे हामिद का जब हादसा हुआ था तो उस वक्त वो बेचारा होश में ही नहीं था कि मैं उसे कुछ मदनी फूल देता। वो शायद उन्हें होश और होश के बाद सही मायनों में होश में आने के लिए कि वो कोई बात सुन और समझ सकें, शायद 1.5 से पौने 2 महीने लगे थे। अच्छा, जैसे ही आपको पता चला कि हामिद का जो एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो उस वक्त आप क्या काम कर रहे थे? आपकी मदनी कैफियत क्या थी? मुज़ाकरे की तैयारी थी हमारे घर की छत पर। बकरा ईद दूसरी रात थी, दूसरी शब थी और रात के तकरीबन 9 बजे का टाइम हुआ होगा। मेरे सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे की तैयारी थी हाजी रज़ा के यहाँ छत पर। तो उस वक्त मुझे हमारे हाजी अली रज़ा उनको तो बता दिया गया था, तो उन्होंने मुझे एक अच्छी हिकमत अमली वाले अंदाज से कहा था कि वो हादसा हो गया हामिद का तो हॉस्पिटल में, तो अब देखाएं यूँ करके थोड़ा सा नॉर्मल लेकर उसने कहा था। उसको तो पता चल गया था कि हादसा वो सीरियस नोयत का था। तो मैं जब पहुंचा, पीछे मकामी अस्पताल है हमारे यहाँ, ठीक है, वहाँ पहुंचा तो हादसा ऐसा था कि बज़ाहिर ऐसा लगता कि शायद बचने की उम्मीद कम थी। तो अब खून निकल रहे थे और इक्विपमेंट जो आलात होते हैं इसकी फराहमी भी नहीं थी। इमरजेंसी में भी रश था, इतनी जल्दी इक्विपमेंट
की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। आपके लिए भी ऐसा नहीं हो सका? शुक्र। इमरजेंसी वार्ड में किसके लिए क्या हो सकता है? इमरजेंसी वार्ड होता है हर इंसान, जो भी इंसान वहाँ इमरजेंसी वार्ड में, तो जितने भी हैं सारे के सारे इमरजेंसी में ही हैं। एक मेरा बेटा तो इमरजेंसी में नहीं ना था। तो उस टाइम पर एक आजमाइश ये थी कि भाई आप यहाँ तो हमारे पास ये इक्विपमेंट नहीं है, आप चाहें तो उसको किसी और हॉस्पिटल ले जाएं। अब वो ऐसे ये फैसला एक बड़ा मुश्किल था कि, और अच्छा ऐसे मौके पर हमेशा मशवरे बहुत मिलते हैं, किसकी माने, किसकी नहीं। ये रिश्तेदार ख़ानदान बहुत मशवरे मिलते हैं। मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा भी उस वक्त मौजूद था। बगदाद और बगदाद की कैफियत वो मतलब कुछ ज़्यादा ही वो भाई की मोहब्बत में मैंने उसको पाया। और वो रोता था, अबू कैसे होगा, अबू हामिद क्या करो, अबू हामिद क्या करो, अबू हामिद क्या करो। उसी में फिर घर वाले भी पीछे पहुंच गए। तो ये और अब घर वालों को देखना, ये देखना, फिर हामिद की सिचुएशन। तो खैर हमने यही कहा था कि अमीर सुन्नत को ना पता चला, आप मदनी मुज़ाकरा चलने दीजिएगा। अच्छा, एक क्योंकि ये उम्मत तक पहुंचने वाला एक बहुत अहम काम होता है। मतलब ये आपने कहा था, मैंने अर्ज कर दी थी कि अमीर सुन्नत को मत बताना। ये और कैफियत चलने देख देना। के भी असल में होता, फिर वो अमीर सुन्नत को पता चला, मेरी गैर हाज़िरी थी, और गैर हाज़िरी का अमीर सुन्नत उमूमन नोटिस लेते हैं कि इमरान कहाँ है। ठीक है। तो फिर किसी तरह आपको इत्तला दे दी गई, और फिर गालिबन आपने दुआ कराई थी कि इसके बेटे को हादसा हुआ, ये हॉस्पिटल गया हुआ है, और फिर उसी दौरान आप हॉस्पिटल तशरीफ़ ले आए थे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अमीर सुन्नत दिया। आपने ज़ब्त अच्छा, ये कि जब नहीं ज़ब्त कैसे किया कि अमीर अहले सुन्नत को नहीं पता? बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसा नहीं मतलब एक मैं यूँ सोच रहा हूँ कि दुआ अगर के लिए मेरे भी साथ होता है। ऐसा हादसा हो और मेरी अमीर अहले सुन्नत तक रसाई हो, तो मतलब मैं तो कहूँगा सांस बाद में लूँ, पहले अमीर अहले सुन्नत से दुआ करा लूँ, बता दूँ। मेरी माँ का जब इंतकाल हुआ ना, तो मेरी ख्वाहिश थी कि जनाजे के बाद मेरे पापा को पता चले कि मेरी माँ का इंतकाल हुआ है। अल्लाह अकबर। क्यों जी? क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि अमीर सुन्नत मेरी माँ के जनाजे पढ़ाने के लिए मैदान में आ जाएं, और ताकि इनके सिक्योरिटी इशूज़ थे। आज तो अब मतलब सिलसिला कहीं और जा रहा है। नहीं, कहीं और नहीं जा रहे। नहीं, अच्छी समझा। फर्स्ट पीर, अल्लाह अल्लाह, मेरा पीर सलामत है, मेरा सब सलामत है। वाह, हाय हाय, क्या बात। बल्कि मैंने अब अगर कोई ऐसी चार दीवारी के अंदर मेरे जनाजे की कोई सूरत बन सकती है ठीक है, लेकिन अगर मेरा जनाजा मैदान में या किसी खुली जगह पर होगा, तो मैंने इस्लाम में किया कि मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए मेरे पीर साहब ना आए। अब बहुत अजीब आदमी है, बिल्कुल अजीब आदमी। मैं पीर को दाव पे लगाकर अपने लिए कौन सी राहतें हासिल कर लूँगा। हाय हाय, पीर दाव पे नहीं लगाया जाता, पीर के लिए दाव पे लगते हैं हम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह, पीर को अपने लिए दाव पे नहीं लगाया जाता। है। अच्छा, फिर उसके बाद आप कुछ दिन बाद या फिर उसी दिन आप देखो, उस दोबारा वक्त सिलसिलों में भी आने मुझसे लगे? बाहर तशरीफ़ ले जा चुके थे, मगर मेरी ख्वाहिश यही थी कि पता ना चले, क्योंकि अमीर सुन्नत की जो मोहब्बत और ताल्लुक़ है माशाअल्लाह, वो इस बात का मुतकाज़ी होता कि मैं इमरान के यहाँ जाऊँ, और मेरी अक़ीदत तो मेरी मोहब्बत ये गवारा ना करती कि मैं अपने पीर साहब को दाव पे लगाऊँ। अल्लाह। अच्छा, जब आपने अमीर अहले सुन्नत को अर्ज़ की कि इस किस्म का हादसा हो गया, जब उनको पता चला, तो अमीर अहले सुन्नत के वो कौन से कलिमात थे, एक धारस मिल जाती क्या है? आपने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की सोच नहीं देखी? महारोज़ जब किसी का इंतकाल होता तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला नहीं दी जाती थी कि एक पहर में, सुभान याद है? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिलती तो आप फरमाते मुझे क्यों नहीं इत्तला दी? तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का इश्क क्या था? आका आपको ज़हमत होती, आपको तकलीफ़ होती, है। अगरचा फरमाते कि उसको भला हो जाता, लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की मदनी सोच ये थी कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़हमत नहीं होनी चाहिए, तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। तो मैं अगर अपने पीर साहब को राहत नहीं दे सकता, मैं अपने पीर साहब को तकलीफ़ देने का सामान ना करूँ। ये एक मेरी मतलब ये एक है, जहन होता है ऐसा। माशाअल्लाह। इस तरह कई ऐसी बातें होती हैं यानी कि ऐसा कब एक केस था, आपको अर्ज़ करूँ, शायद आपको मज़ा आएगा। एक केस था, तंजीमी एक मसला था एक मुल्क का, पता नहीं मैंने बयान किया है नहीं किया, मुझे याद नहीं है। तो वो मैटर था, सीरियस मैटर, तो मैंने कहा चलो उसको फेस करेंगे करेंगे करेंगे। ठीक है। हम करते रहे, एक दो इस्लाम भाई मिलकर। फिर एक वक्त था कि कुछ अरसे के बाद अमीर सुन्नत और हम एक जगह जमा थे, तो उस मुल्क के इस्लामी भाई भी वहाँ जमा थे।
تو انہوں نے امیل سنت کے سامنے وہ سارا کیس، ہوتا ہے بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے، یہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ مطلب وہ دیکھتے نہیں ہیں یار یہ بات یہاں کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کر دیتے ہیں، وہ عموماً بات تو کرنی ہوتی ہے، بیٹھے ہیں تو انہوں نے میٹر سارا کھول دیا۔ جب کھول دیا میں بھی حاضر تھا، امیر سنت بیٹھے تھے، مجھے باقاعدہ بیرون ملک کی بات ہے، میں اس وقت باپا بھی بیرون ملک تھے، میں بھی بیرون ملک تھا، اور وہ بھی بیرون ملک جمع ہوئے تھے۔ تو امیر سنت نے مجھے یوں دیکھا، جب یہ میٹر جب پاپا کا پتہ یوں دیکھا کہ اتنا سیریس میٹر، تو میں نے پاپا کو دیکھ کر عرض کی کہ مجھے پتا تھا لیکن میں نے بتایا نہیں، آپ کو خالی ٹینشن ہوتا، ہم لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ ڈیل ہو جائے گا، بلکہ تقریباً ہو چکا تھا ڈیل۔ تو مجھے امیر سنت نے فرمایا کہ مسکرائے میری یہ بات سن کر، اچھا، اور فرمایا کہ مجھے بھی یہ کیس پتا تھا، میں نے تم کو نہیں بتایا کہ تم کو ٹینشن نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، آپ کی امیر سنت سے محبت اور امیر سنت کی آپ سے محبت، یہ ماشاء اللہ۔ یہ تحریک ہے، تحریک جو ہے نا یہ مطلب کہ بڑی مطلب کہ ہمت کا تقاضا کرتی ہے، برداشت کا تقاضا کرتی ہے، اور آپ کا سینہ، آپ کا پیٹ، آپ کا دماغ بڑا وسیع ہونا چاہیے، حجم کے حساب سے نہیں مگر وسیع ہونا چاہیے۔ بعض باتیں جن کے ہاضمے چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ بات بات پر اگل دیتے ہیں، جن کے ہاضمے مضبوط ہو نا تو وہ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اور میرے سنت نے تحریک ذمہ داران کو دی ہے، ذمہ داران کو چاہیے کہ تحریک، میرے ساتھ میرے ذمہ دار بھی ایسا ہی کرتے ہیں، سیریسلی بات کر رہا ہوں، نہیں آنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ میرے اراکین شورا کو سلامت رکھے، ان کو سلامت رکھے، ان کو صحت دے، تندرستی دے، نہیں آنے دیتے۔ یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ کیس اب ہم نہیں حل کر سکیں گے، تب یہ آئے گا ہمارے پاس۔ موسٹلی یہی ہوتا ہے، میں 100% تو نہیں کہوں گا، احتیاطی تقاضے پورے کروں گا میں 100% نہیں، لیکن موسٹلی یہی ہوتا ہے، نہیں آنے دیتے، وہ خود ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کہیں باہر سے پتہ چلتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے دیکھیں یہ پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں جو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ذمہ دار کتنی خوبصورتی کے ساتھ مسئلے کو حل کر رہے ہوتے ہیں، بیہائنڈ دا سین، بیہائنڈ دا اسکرین، اور ایک ہڈن لیول، کیونکہ بات چیز ایسی ہوتی ہے جو بڑی مطلب کہ وہ اتنے اعلانیہ حل نہیں کی جاتی ہیں، اس کا حل کرنے کا اپنا پروسیجر اور طریقہ کار ہوتا ہے، وہ حل کر رہے ہوتے ہیں، پین لے رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اسلام میں ہوتے ہیں جو کہ ان کے پاس اتنے صبر کی کوالٹی نہیں ہوتی، تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، جب ہم پوچھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کیس کو یہاں تک حل کر چکے، یہ کیس ایسا ہے، میرے دل میں ان کی محبت اور عظمت بڑھ جاتی ہے کہ یار یہ اتنا بڑا بھاری بھرکم صدمہ لے کر اور بھاری بھرکم ٹینشن لے کر اپنے سینے اور دماغ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے یہ اطلاع تک نہیں ہونے دیتے اور ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیل کرنے میں بازار میں کہیں کوتاہی بھی نہیں پاتا، لیکن ہر چیز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، مطلب سرسوں وہ کہ نا تھیلی پر سرسوں اگانے والا تو کام نہیں ہے نا، ہر چیز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، پروسیجر سے پہلے ایک چیز کو آپ لینے کی کوشش کریں گے تو اب یہ چیز خراب ہو جائے گی۔ اینٹی بائیوٹک کا بھی کورس ہوتا ہے، جی، ہر چیز کا ایک کورس ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک پیریڈ، تو اس پیریڈ پر کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، بشری تقاضے ہوتے ہیں، سستی بھی ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسے اندرونی بیرونی حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں حل نہیں کر پاتے۔ ہر چیز پاسبلٹی موجود ہے، غفلت موجود ہے، سستی موجود ہے، حکمت عملی کا چک جانا موجود ہے، سب موجود ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی تحریک ہے، ہم سب انسان ہیں، اور ہم جیسے انسانوں سے لغزش، خطا، کوتاہی، یہ بالکل اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو دعوت اسلامی کے ساتھ ایسے ذمہ دار چل رہے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اندر ایک ضبط، صبر اور ہمت اور بردباری پیدا کریں، اور ایسی ہمت پیدا کریں کہ بس وہ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہمت تھی، اللہ اکبر، ایک فیصلہ کر لیا کر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سیرت، اللہ سبحان اللہ، ایک فیصلہ کر لیا یزید سے بیعت نہیں کرنی، خلاص، اللہ اکبر، یزید سے بیعت نہیں کرنی، سب جو ہو گیا وہ اب تاریخ گواہ ہے، جان دے دی، اصول نہیں توڑا، اللہ اکبر، جان دے دی، اصول پر ثابت قدم رہنے کا جو درس واقعہ کربلا دیتا ہے نا، وہ اپنی مثال آپ ہے، اصول پر ثابت قدم رہے، اصول نہیں توڑا، ٹٹے رہے، پیاسے رہے، بھوکے رہے، خاندان سامنے ہے، اولاد شہید ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں پہلے آپ کو شہید کر دیا گیا پیچھے آپ کی اولاد کو شہید کیا گیا، نہیں، ایک شاید اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، استقامت کی آپ منزل دیکھیں کہ آپ کے سامنے آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے جوان بیٹے شہید کیے گئے،
یار اچھا خاصا پہاڑ بھی اپنی جگہ پہ ہل جائے، لیکن یہ استقامت کے وہ مطلب کہ مینار تھے، ہاں مینار تھے، اور گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مہکتے چمکتے دمکتے پھول تھے کہ آپ کے سامنے یہ ہوتا رہا، مگر آپ کے پائے استقامت کو لغزش تک نہ آئی۔ اللہ، اور نیکی کی دعوت کا انداز یہ ہے کہ آخری جب آپ کی شہادت کا وقت آیا، اس سے قبل بھی آپ حجت قائم کر رہے ہیں یار، کہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو تم نہ رنگو کہ قیامت کے روز میرے نانا کو تم کیا جواب دو گے، حالانکہ میرے پورے خاندان کو تم نے شہید کر دیا، اب تو ایک ہوتا ہے نا کہ میں تم سے لڑوں گا، لیکن یہ تو اللہ کے شعر ہے نا، اور شعر خدا کے فرزند ہیں، سبحان اللہ۔ ان کا اپنے لیے تو کوئی غصہ ہے، ان کے لیے اپنی تو کوئی ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وہاں بھی یہ جذبہ۔ تو اصول پر، صحیح اصول پر، اصول یہ ہے کہ بعدوں غلط اصول بناتے ہیں اور ہمیں غلط اصولوں پر ڈٹے رہتے ہیں، صحیح اصولوں پر جو شریعت اور اسلام و دین کے مطابق ہیں، صحیح اصولوں پر جمے رہنا، یہ درس حسینی ہے۔ اور میں برملا کہہ سکتا ہوں، دعوت اسلامی جو آج یہاں پہنچی ہے نا، یہ امیل سنت کا اپنے اصولوں پر حسینی استقامت کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ امیل سنت ٹس سے مس نہیں ہوتے اصولوں کے معاملے میں، جو بیسک، بعض اصول ایسے بیسک ہوتے ہیں کہ جس میں تبدیلی لانا یہ تحریکوں کو ختم کر دیتا ہے، تحریکوں کو آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ وہ اصول ہوتے ہیں جو ایک اسٹیج پر آ کر ذمہ داران کو پتہ چلتے ہیں، وہ ہر لائن پر نہیں پتہ ہوتے۔ کتاب کی بعض عبارتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتاب کے مخصوص صفحے پہ لکھی جاتی ہیں، وہ ہر صفحے پہ نہیں لکھی جاتی۔ آپ پڑھتے رہے، جب تنظیم کی کتاب کے اس صفحے پر آئیں گے تب جا کر وہ عبارت پڑھنے کو ملے گی، مگر جنہوں نے وہ عبارت پڑھی ہوئی ہے ان پر بھروسہ کریں سبحان اللہ کہ انہوں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، انہوں نے عبارت پڑھی ہوئی ہے، ہم نے ابھی تک نہیں پڑھی یہ عبارت، اس لیے ہم کو ان پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ ایک اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، یہ ایک تحریک، ایک ادارے اور ایک تنظیم کے لیے یہ ناگزیر ہوتا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، بات چونکہ تنظیم کی چل رہی ہے، امیل سنت کے اپنے اصول و فیضان کی چل رہی ہے، تو میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا یہ جو چمکتا دمکتا تاج ہے نا، جس سے دنیا چکا چوندھ ہو رہی ہے، دنیا اس کو دیکھ دیکھ کر تعریفیں کر رہی ہے، اس تاج کے اندر اس اصول کے ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں۔ تحریک جو ہے نا اپنے اصولوں کے ڈائمنڈ کے ساتھ، اصولوں کے ہیروں کے ساتھ چمک رہی ہے۔ اگر اصول نکال لیے جائیں نا تو یہ تاج نہیں، ایک پیتل کا ایک پیس رہ جائے گا۔ یہ اصول ہی ہیں جو تحریک کے، جنہوں نے دنیا میں اس کی چمک دمک کو باقی رکھا ہوا ہے۔ اس لیے جو تحریک سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں، دعوت اسلامی سے، اس کے اصول جو قرآن و حدیث و شریعت کے مطابق ہیں، اس پر ڈٹے رہیں، اخلاقی اقدار ہیں، اس پر ڈٹے رہیں۔ ہاں، اگر کوئی کسی وقت بھی اگر آ کر ہمیں یہ باور کرا دے اور یہ تحقیق ہو جائے کہ یہ اصول دعوت اسلامی کا شریعت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ کوئی اختلاف رائے کی گنجائش یہاں نہیں ہوتی۔ اختلاف کب ہے کہ جب یہ اصول شریعت کے خلاف ہے، شرعی اصولوں کے خلاف اگر آپ نے کوئی ایسا اصول بنایا، مقاصد شرعیہ سے ہٹ کر کوئی آپ نے اصول بنایا، اگر یہ چیز پروف ہو جائے تو امیل سنت کے اپنے ذمہ داران کو یہ خاص تاکید ہے کہ سانس بعد میں لینا، پہلے اصول بدل دینا، ماشاءاللہ، پہلے وہ اصول بدلو، اور انشاءاللہ آپ ایسا اصول نہیں نکال سکیں گے انشاءاللہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا، نہیں اچھا ہو گیا، مدنی پھول بیان ہوئے، ماشاءاللہ۔ یہ آپ کا انداز ہے اور اس انداز کو لوگ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور میں تو مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے نگران شورا کو جب آپ اسکرین پر دیکھا کریں تو ماشاء اللہ عز و جل بھی کہہ دیا کریں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ مزید کالز باپو، اور کالز لے لیں۔ جی، مزید کالز کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام پیمان رضا ہے، تو میرا حاجی عمران بھائی سے مطلب یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے جو نا اتنی سادگی کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا ہے، اس کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے جب یہ اس زندگی کی طرف جو ہے نا مطلب راغب ہوئے؟ میں سادگی اختیار کرنے میں ناکام ہو چکا ہوں، اس میں انکساری سے کام نہیں لے رہا، مجھے سادہ ہونا چاہیے تھا، مگر جو تھوڑا بہت آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو نظر آ رہا ہے، یہ صرف پیر صاحب کا فیضان ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میرا جب
میں اپنے کاروبار کے لیے مجھے بیرون ملک جا کر وہ کچھ سامان لینا پڑتا تھا، تو مجھے عمدہ گھڑی پہننے کا بہت شوق رہا ہے، برانڈڈ واچ وہ شوق رہا ہے۔ تو شورا بنی کتنا عرصہ نہیں، امیل سنت فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کیا کرتے تھے، جی بالکل، سیکیورٹی ہوتی تھی، وہ ٹیبل لگتی تھی، آپ کو اونچا منچ ہوتا تھا، ہم بیٹھ کر مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ ان دنوں کی بات ہے۔ تو میں خریداری کر کر آیا تھا، تو میں نے ایک بہت اچھی گھڑی خریدی تھی، ہاتھ پہ باندھ کر آیا تھا۔ تو کوئی ایسا سوال ہوا ہوگا امیل سنت سے مدنی مذاکرے میں، تو آپ نے یوں فرمایا کہ اس وقت آپ شورا میں تھے؟ ہاں شورا تھی، یہ میرا خیال ہے 2005 یا 2006 کی بات ہوگی شاید، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، یا 2007 کی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں قیمتی امامہ باندھ سکتا ہوں، میں قیمتی مہنگا لباس پہن سکتا ہوں، میں قیمتی گھڑی پہن سکتا ہوں، صحیح، مگر میں نہیں پہنتا، کیونکہ میرے جو غریب محبت کرنے والے ہیں، جو مجھے دیکھ کر عمل کرتے ہیں، وہ بیچارے کیسے کریں گے۔ اس طرح کی کچھ بڑی محبت، بڑی سافٹ، بڑی خوبصورت بات کی۔ تو مجھے یاد ہے میرے ہاتھ میں گھڑی تھی، میں نے یہ کرتا نیچے کیا نا اور یہ رکھا، وہ گھڑی پھر گھر چلا گیا میں مدنی مذاکرے، وہ گھڑی اتار کر میں نے رکھ دی، اس کے بعد میں نے وہ گھڑی نہیں پہنی۔ جب آپ نے یوں کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے چھپ گئے؟ میں نے اس کے بعد وہ گھڑی نہیں پہنی، میں نے کہا یار یہ نہیں چلے گا نا۔ اس طرح مجھ میں کچھ نہ کچھ پان کھانے کی عادت تھی، خوشبو والا پان۔ کبھی آپ نام نہیں لیں پھر وہ نہیں، میں بہت عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، خوشبو والا پان۔ تو یعنی عادت تھی۔ بات تمباکو اور ٹوبیکو کی ٹائپ کی جو چیز ہے نا، تمباکو چاہے وہ پان کے ذریعے ہو یا سگریٹ کے ذریعے ہو، مجھے پتہ ہی نہیں کہ تمباکو ہوتا کیسا ہے، میں نے کبھی میں اس طرف کبھی نہیں گیا، اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ لیکن یہ نارملی کبھی جیسے چائے پی لی، یہ کھا لیا، عموماً کھا لیتے ہیں، تو میں کھا لیتا تھا۔ امیر سنت پان کے متعلق کچھ بیان فرما رہے تھے اور اسلامی بھائیوں کو ذہن دے رہے تھے، پان نہیں، پان درست نہیں، میں کھاتا تھا، پھر میں نہیں کھاتا ہوں، میں جب لوگوں نے دیکھا میں کھاتا تھا تو لوگوں نے مجھے پان کے تحفے دینے شروع کر دیے تھے، اپنے مدنی مذاکرے بابا نے فرمایا ہوا، تو میں نے چھوڑ دیے۔ میں یہ باپا کی باتیں سننا تھا، میں نے کہا جس دن باپا نے دیکھا کہ میرے منہ میں پان ہے، دو چیزیں ہوں گی، بلکہ مین چیز یہ ہوگی کہ باپا پان کا منع کرنا بند کر دیں گے، کیوں کہیں گے یار میں منع کروں گا، لوگ دیکھیں گے عمران تو کھا رہا ہے، تو یار میری وجہ سے باپا روکیں گے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو میں نے اس دن پان کھانے کو ہی خیر بات کہہ دیا۔ اب تقریباً مطلب کہ کبھی کبھار کوئی ایسی چیز مل گئی اور لے لی، وہ نہ ہونے کے بعد، جیسے کولڈ ڈرنک ہے ہماری، تو کبھی کبھار لے لی تو پی لی تو ٹھیک ہے، نہیں پی تو نہیں کی تو نہیں، تو ایسا۔ لیکن وہ میں ریگولر ایک پان کھاتا تھا، تو میرا خیال ہے اس دن وہ ریگولر والی چیز جو چھٹی آج تک وہ چھٹی ہوئی ہے۔ واہ یہ عمامہ، یہ چادریں اور یہ سادہ سا لباس، یہ سادگی تو ہے اس نہیں میں۔ مطلب یہ عوام کے لیے اگرچہ یہ سادگی ہے، لیکن میں خود کو دعوت اسلامی کے کسی اسلامی بھائی سے کمپیئر نہیں کرتا، میں خود کو دیکھتا ہوں امیل سنت کو سامنے، سبحان اللہ، کہ مجھے ان جیسا ہونا ہے۔ کوئی اور کیسا ہی ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح، لیکن مجھے ان جیسا ہونا ہے، اور ابھی بہت دوری ہے، ابھی بہت فاصلہ باقی ہے۔ یہ جو ہے نا وہ کچھ اور ہیں، اور مرید جیسا ہی پیر جیسا ہو جائے، مرید رہنا تو مرید ہی ہے، اللہ کتے نے کتا ہی رہنا ہوتا ہے، اس نے کیا آگے بڑھنا ہوتا ہے، تو وہ الگ ہے۔ لیکن ایک اچھا ہے، ان کی ادائیں اچھی ہیں۔ امیر سنت کی وہ بات بھی آپ بتائیں نا، بڑی پیاری سی ہے، مزیدار قسم کی، جو آپ بتا رہے تھے پورا فیضان مدینہ ایسی میں لدا ہوا ہے، اور امیر سنت کے مکتب میں آپ کے نہیں ابھی بھی ایسی نہیں ہے، امیر سنت کے مکتب میں ایسی نہیں ہے، اصل میں طبعاً آپ کو ایسی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب بات چیز ایسی ہوتی ہے جو کہ بندہ چاہتا ہے، ہم جیسے لوگ ہیں نا، ہم جیسے لوگوں کو چاہتے بہت ہیں، سیدھی سی بات یہ ہے، مگر تنظیم کا مزاج ایسا نہیں ہے، اور ہماری یہ طبیعت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مزاج کے مطابق تنظیم کو نہ ڈالیں، تنظیم کے مزاج کے مطابق خود کو ڈالیں۔ تنظیم کا مزاج وہی ہے جو امیل سنت کا مزاج ہے، کہیں وہ مزاج پورا اتر چکا ہے، کہیں مزاج پورا نہیں اتر سکا۔ اب امیل سنت کے مزاج میں ایسی نہیں ہے، مزاجنی نہیں ہے، طبعاً ہی نہیں ہے ایسی۔ میں ایک دفعہ بیرون ملک حاضر تھا، میرا خیال ہے 50 سے اوپر گرمی ہوگی، جب میں حاضر ہوا تو ہمارے ایک اسلام بھائی تھے، وہ امیل سنت کے بدن پر گرمی کے دانے ہو گئے تھے، تو وہ
تو میں نے وہاں اے سی لگے ہوئے تھے گھر میں کے اندر 50 بیرون ملک گرمی اتنی, اور وہاں اے سی کے بغیر تو لوگ چلتے نہیں, چھوٹے سے ڈھابے بنے ہوتے اس میں اے سی ہوتا ہے. تو سیکیورٹی کے جو وہ باکسز بنتے ہیں جو ہمارے یہاں سیکیورٹی کے جو باکسز بنے ہوتے ہیں نا, اس میں بھی اے سی لگا ہوتا ہے. اچھا, تو اے سی تو چلا لیں آپ, گرمی دانے نکل گئے آپ کو. تو مجھے فرمایا کہ سنا ہے یا پڑھا ہے کہ دنیا میں جتنی نعمتیں استعمال کریں گے قیامت کے روز کم ہو جائیں گی. تو میں نہیں چاہتا. پھر مجھے کہا کہ تمہیں گرمی ہو رہی ہوگی, تمہارے لیے چلا دیتا ہوں. اچھا, میں کہا ابھی میرے لیے بھی نہ چلاؤ, تو ابھی تو آیا ہوں میں. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو کر رہے ہیں نا عادت ہے, ہم جو کر رہے ہیں نا وہ نقل ہے. اوریجنل میں اور فوٹو کاپی کا فرق ہمیشہ رہے گا. بعد میں آپ نے چلا لیا ہوگا, چلایا آپ نے بعد میں اے سی؟ مجھے یاد نہیں کہ بعد میں نے چلایا کہ نہیں چلایا, مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ اچھی کاوش ہے. یہ بھی بڑی بات ہے کہ اتنی گرمی کے اندر جو ہے وہ میں امیجن کر رہا ہوں تھوڑا, تو بہرحال اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے, ہمیں بھی اللہ کریم محبت مرشد سے مالا مال فرمائے, ان کی ادائیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اشعار آپ بڑے پسند فرماتے ہیں, تو کچھ اشعار کے حوالے سے بھی ایک سیگمنٹ ہے, ہمارا مرحلہ ہے, اس کو بھی شامل کرتے ہیں کہ باپو. اچھا, سیدی سندی اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رب العزت کا شعر ہو, اس میں قافلے کا ذکر ہے. واہ, یعنی قافلے کا لفظ آئے یا قافلے کا ذکر ہے. قافلہ یا قافلے نہیں, ایک کریں نا, قافلے. ہاں, دونوں شعر ایک کے اندر ہی. لفظ قافلے آتے ہوں. نہیں الگ الگ. اچھا, قافلے قافلے آتا ہوں. یہ دونوں کو کر دینا باپو. نہیں الگ ہے نا, قافلہ. کسی بھی طریقے سے قافلے کا ذکر. چلیں. قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی. سبحان اللہ. اگلا مصرع. قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی. اس میں بھی ٹائمنگ ہونی چاہیے تھی. مشکل آسان الہی میری تنہائی کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. درست ہے جو. ماشاءاللہ. مدینہ. محرم الحرام کو چونکہ وہ نسبت حاصل ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور دیگر صحابہ کرام رضوان سے بھی ہمیں پیار ہے, تو کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی خصوصیات کو اعلیٰ حضرت نے ترتیب لف و نشر کے مطابق ذکر کیا ہو. صحابہ کرام کی خصوصیات. ہاں جی, مطلب صحابہ اہل بیت کا وہ جو گھرانہ ہے نا, وہ بھی صحابہ کرام ہی ہیں. خاتون جنت بھی صحابی ہیں. جی, خلفائے راشدین چلیں. مطلب نہیں, آپ لے وضاحت رہے, سب کے ساتھ آپ نے صحابہ کے بارے میں شعر کہا ہے, تو میرے شعر کو انشاءاللہ منع نہیں کر سکے کہ اس میں ذکر صحابہ نہیں ہے. اور سارے صحابہ کے فضائل. میں عرض کروں جی, نہیں, میں آپ شعر سنا دیتا ہوں. میں نے شعر بھی کہا, اور میں ترتیب لف و نشر کے مطابق ان کی خصوصیات کو ذکر کیا. نہیں, اتنے مشکل تو خیر وہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی, آپ کے اسلامی بھائی کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. لیکن میں ایک شعر سنا دیتا ہوں جس میں فضائل صحابہ ہیں. تو سارے صحابہ کو میرے اعلیٰ حضرت آپ اپنی مرضی کا شعر سنائیں گے یا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سنائیں گے؟ کہا ہی نہیں ہے کہ آپ کون سا شعر سنائیں. میں نے کیوں نہیں کہا, آپ کو کہا تو ہے کہ جس میں خلفائے راشدین کا ذکر ہو, نام ہو. نام نہ ہو, ان کی خصوصیات کا ذکر ترتیب لف و نشر. لف و نشر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک کی خصوصیت, پھر دوسرے کی خصوصیت, پھر تیسرے کی خصوصیت, پھر چوتھے کی خصوصیت. اسے کہتے ہیں ترتیب لف و نشر. اب اتنا مشکل نہیں آتا, لیکن پڑھا جاتا ہے. میں ہاں, بڑا مشہور شعر ہے, میں سنا دوں. آپ سنا اس سے لگتا ہے اس میں سنیں. مائک بھی آپ کوشش تو کریں, کوئی ٹرائی تو کریں. ڈائریکٹ آپ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے سنا دیں, طرز میں سنا دیں. آپ نے بھی تو مائک لے لیا ہے, واپس بھی رکھ دیا نا. واہ, سنائیں جی. یاد نہیں آ رہا مجھے, واقعی یاد نہیں آ رہا. صدق و عدل و کرم سنا ہے لیکن شعر یاد. ہمت میں. ہاں سنا ہے بالکل, شعر یاد نہیں آ رہا. سنا دیں. تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں, صدق و عدل و کرم و ہمت میں, چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے, چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. بہت پیارا شعر ہے. سبحان اللہ, مزہ آیا. جی, اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں پنج تن پاک کا تذکرہ.
अमील सुन्नत पंचतन पाक का तस्करा हो। पंचतन पाक यानी नामों के साथ। नामों के साथ। बापा का शेर जी। पंचतन पाक का तस्करा अमील सुन्नत, कोई इशारा देते नहीं? इशारा मदीने जाने के हवाले से। वसाइल बख्शिश में है। हाँ बिल्कुल। याद नहीं आ रहा। सारे मदीने क्या इशारा ये था ना। मदीना तो गरीबों इशारा का भी दिया। जिक्र है, गरीबों का भी जिक्र है, मदीने बुलाने की अर्ज भी है। आप अपनी कसौटी में तो बिल्कुल जगह हाँ, जगह नहीं देते संजीदा और थे हमसे आप। आप क्लू भी देते रहते हैं, टाइम भी गेन करते रहते हैं। नहीं, मैं तो पहले ही फुर्सत में कह देता हूँ मुझे शेर याद नहीं आ रहा ताकि वक्त बच जाए, नहीं याद आ रहा। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। पे आए शब्बीर व शब्बर फातिमा हैदर मदीने में। माशाअल्लाह। जी, आपने सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ऐसा शेर सुनाना है जिसके पहले मिसरे में भी और दूसरे मिसरे में भी लफ्ज़ बदली आता हो। लफ्ज़ बदली 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 क्या? बदली, बा, दाल, लाम, या। पहले और दूसरे मिसरे दोनों में? पहले में भी बड़ा बदली, मज़े का शेर है। दूसरे में भी बदली। बहुत मारूफ कलाम है, बहुत मारूफ कलाम है, बहुत आसान है। आसान है। आसानी होगा तभी बच्चा तो पढ़ बापू कह रहे हैं जी, भी मतलब फेवरेट नात होती है। सबका कोई ऐसा नाथा नहीं होगा शायद मेरी नज़र में जिसने ये कि कलाम कि ना पढ़ा। मेरी इस नहीं, वक्त नहीं, तवज्जो नहीं में नहीं आप आता। जी, 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 तवज्जो जी, जाए ना नहीं, भाई वो साहब, कलाम तवज्जो तो लेकर बता सकते हैं ना। नहीं नहीं अभी मैं इशारा, आप क्यों इशारा, मेरा शेर है मैं खुद करूंगा। अगर एक तो आदमी शेर आपका क्या है भाई? शेर आला था नहीं, आला हज़रत का शेर है, हमारे हमारे पास नहीं करने देते यार। बदली यार ये मारूफ पहले। अच्छा आदमी लगता है मेरे को, अपनी हमदर्दियाँ करता रहता है। मेहरोज भाई आप यार इधर रहो यार भाई। बदली बदली बदली, कोई इशारा? कोई इशारा। यार हाफिज सा को भी जो है ना, सबसे हाफिज को भी लुकमा हाँ, ठीक है, मिल लुकमा जाए तो मिलता है। हाफिज भी लुकमा लेकर आगे बढ़ जाता है यार। तर्ज में सुना दे। हमारा 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 इसमें आता है। हमारा नबी। हमारा नबी। चलें आप हमारा नबी अब इसमें लेकर आए बदली बदली। अब शेर बदली बदलियां नहीं दो होगा मरतबा लेकिन लानी शेर है। आप यही रहेगा। अच्छा, बदली से यहाँ मुराद क्या है ये मैं बता दूं बापू? नहीं नहीं अब मेरा है ना भाई, आप लोग सारी क्यों आप में आ रहे थे? बदली रसूलों की होती रही ना। नहीं नहीं शेर सही कीजिए, शेर सही सुनाना है। शेर सही कीजिए। पहुंच गए हैं आप पर। हाँ, बदली रसूलों की होती रही। शेर अभी भी चांद सही नहीं है, बदली का शेर अभी भी निकला सही नहीं हमारा है। नबी। भाई सब शुरू एक का मिसरा थोड़ा सही हो गया। करनो बदली अल्लाह, रसूलों की वाह, रही, वाह, चांद बदली का निकला। तर्ज में हो जाए सब। सुभान अल्लाह। नहीं, मैं तर्ज तो अपनी जगह पर है। सुना अच्छा, मुझे अपने सलमान भाई जी एक आला हजरत का शेर सुनाए हैं? जिसमें डर है। इधर लब्बैक नहीं है। डर, ये कुछ और होने जा रहा है। तो ये लफ्ज़ में डर है, ये शेर में डर फिर है। अगली आप कबूल मरतबा तो कराएंगे? आपसे पूछूंगा आपसे। नहीं, अब भाई साहब अगली मरतबा मुहावरे तैयार करके आएंगे। डर है बापू, डर। मैं तो डरा हुआ ही हूँ। आप मारोस डर। अच्छा बापू आप सुना दो डर। डर का आप डर रहे हैं? खौफ से सुना रहे हैं, खौफ और डर। शेर डर है। सुनाना है, शेर सुनाना है। नहीं, खौफ भी शेर तो डर ही सुनाए, होता है डर का ना। लफ्ज है। लफ्ज बहुत अच्छा शेर है, आसान शेर है। मैं पढ़ूं और आपको ना याद आए तो मुझे कहिएगा। वो तो आ ही जाएगा जब तो डर था मसला कि तो अभी इस याद यहाँ की आने सजा हाय, हाय, अब हाय, होगी या रोज़े जज़ा, हाय, जी हाय, उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह, वाह, सुभान वाह, अल्लाह, वाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या चारों हुआ? एक- चारों आप एक ही- चारों मिल के ढेर हो चारों जाते हो। विकटें एक साथ उड़ी हैं। चलिए, अल्लाह ताला आपको जज़ा लाए खैर भी अता डर है। फरमाए। डर। जी अच्छा चले एक और शेर, सियाकार। जी लफ्ज सियाकार आ जाए। हम सियाकारों पर या रब तफीशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गैसू। सुभान बताएं अल्लाह, सुभान साया अल्लाह, अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गैसू। हम सियाकारों पे या रब तफीशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गैसू। सुभान। ये भी इसमें सियाकार भी है। वैसे मेरे जहन में एक शेर जी। था, मुझसा सियाकार कौन, उनसा शफी है कहाँ, हाय, 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 हाय। अल्लाह फिर वो तुझको भूल जाएं, दिल ये तेरा गुमान हो। अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह। नहीं बोल सकते। बिल्कुल नहीं। लेकिन जवाब दुरुस्त दे दिया था हमने। हाँ, जवाब तो दुरुस्त मान लिया ना। जी चले हम भी मदनी चैनल के नाजरीन को नहीं भूल रहे, उनकी कॉल शामिल करते हैं। जी मोहम्मद
کاشف اتاری عرض کر رہا ہوں خانے وال سے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب بھی آپ کو مدنی چینل میں دیکھتے ہیں تو دل بہت خوش ہوتا ہے. امیر علیہ سنت کے بارے میں مزید محبت آپ کا دیکھ کے جذبہ مزید عجیب ایسی کیفیت ہوتی ہے. کاش اللہ ان کے قدموں کا صدقہ ہمیں بھی نیک بنا دے. بس اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. امیر علیہ سنت کو اللہ سلامت رکھے, دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ ان کے صدقے ہماری حتمی بخشش فرما دے, بے حساب و کتاب مغفرت فرما دے. اللہ ہماری بخشش فرمائے. مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں آپ سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے فیملی کو وقت کیسا دیتے ہیں اور کتنا دیتے ہیں, اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت پہ ایک انسان کو کیسا وقت دینا چاہیے اور کتنا وقت دینا چاہیے, برائے کرم رحمۃ میں فرمائیں. جزاک اللہ خیر و حسن الجزا. ٹھیک ہے, مزید ایک کال. جب اگر میرے گھر والے یہ سوال سن رہے ہوں گے نا, سب کے دیکھو یہ جواب کیا دیتا ہے. اب پھنسا یہ, اب جواب دیتے ہوئے یہ بھی سوچنا ہے کہ گھر والے یہ نہ کہیں کہ اس نے وہ گھما پھرا کر کام لیا ہے. یہ بھی نا آخری لمحات بھی. اب ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا یہاں سے جانے کے بعد. آپ جواب تو ارشاد فرمائیں. پہلے اسی سوال کا جواب. انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا بابو. ہاں, ہر گھر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. ہمارا اچھا ہی ہوگا. آپ تو ہر جگہ کے چیمپئن ہیں حضرت. اللہ نے چاہتا نہیں, الحمدللہ یہ بات طے ہے بابو. اگر گھر کا تعاون نہ ہونا تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. جس نے بزنس میں ترقی کی نا اس کو بھی گھر کا تعاون ملا ہے, اور جس نے اس لائن میں بھی اگر کوئی آگے بڑھا ہے نا تو اس کو بھی گھر کا تعاون. سبحان اللہ. گھر والے اگر تعاون نہ کریں, صبر نہ کریں, برداشت نہ کریں, آپ کے کسی نہ کسی معاملے پر درگزر سے کام نہ لیں, تو جب گھر کے ٹینشن ہوگا نا, اب کوئی آپ ایک سلسلہ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ 1 گھنٹے کا سلسلہ نہیں کر سکتے اگر خدا نہ کرتا آپ کو گھر سے پریشانی آ جائے. ایسی ہے نا. بالکل. تو جب تحریک کے ساتھ چلنا ہے اور اتنے لوگوں کے ساتھ رہ کر چلنا ہے تو اس میں گھر والوں کا تعاون ہونا, گھر والوں کو کوپریشن ہونا, اور بہت سارے میٹر میں مطلب کہ ضبط اور صبر سے کام لینا, یہ انتظار کرنا کہ یہ آئیں گے تو چلو پھر ہم بات کر لیں گے. سبحان اللہ. یہ بات ہوتی ہے. یہ ہمارے اسلامی بھائی انتظار نہیں کرتے, ٹھا کر کے میسج کر دیتے ہیں. بھلے یعنی ہوتا ہے نا کہ یار اپنا سینے و دماغ پر جو ایک بوجھ آیا ہوا ہوتا ہے نا, وہ بوجھ میسج کے ذریعے اتار دیتے ہیں. اب یہ جانے کا کام جانے میں تو خود چھٹا پڑا. تو یہ بھی ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے. لیکن گھر پہ بھی میں وقت دیتا ہوں ماشاء اللہ. یہاں سے جیسے کہ ابھی گھر جب بھی جانا ہوگا تو بھی گھر پہ وقت دیں گے کچھ نہ کچھ. اور اب چونکہ کمیونیکیشن اتنا ایزی اور فاسٹ ہو گیا ہے کہ اب کوئی ایسے مسائل ہو تو وہ حل ہو جاتے ہیں. اچھا, جیسے گھر سے نکل رہے ہیں آپ, جیسے ہمارا بھی نکلنا ہوتا ہے, اب امامہ شریف بھی ہے, وائٹ کپڑے بھی ہیں, چادر بھی ہے, پھر اس کے بعد تمغہ اتار بھی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ گھر سے باہر کی جانب آ رہے ہوں اور چادر وغیرہ کوئی چیز رہ گئی ہو, گھر والے آپ کو یاد دلائیں, آپ کے گھر والے کہ یہ چیز تو لیتے جائیں, یہ بھی ایک تعاون ہے. یہ عموماً تو یہ چیزیں ساتھ ہی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اور میرا تھوڑا سا انداز یہ ہے کہ ایک پورشن اوپر ہے جس میں عمارت میں رہتا ہوں, اور میرا جو فیملی پورشن ہے جہاں میرے بچے اور گھر والے سب رہتے ہیں وہ سب اوپر کی منزل پر رہتے ہیں. میں گراؤنڈ فلور پر ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے, میں اس میں زیادہ تر میری ترکیب ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں میری وہیں رکھی ہوتی ہیں, کتابیں وہیں ہیں, اور شاید آپ لوگ میں چند ایک آئے بھی ہیں تو وہ وہیں ہوتا ہے. تو چائے پلائی تھی, ہاں اتنا وہ نہیں ہوتا حساب کتاب. ہمیں بھی چائے پلا دیں, مہروز بھائی کو چائے پلائیے آپ نے. ہمیں تو کھانا بھی کھلایا تھا, کاجو بھی, بادام بھی, پستے بھی. لبیک کی سلسلہ ہے تو کوئی گھر سے ہو جائے ایک دن لبیک, یہ کہنا نہیں. کھانا تو ویسے نگران شورا نے کھلایا ہے. تو آپ کو کھانا کھلایا, میں کھانا نہیں کھلانا بھائی. آپ کو چائے پلا دیں, میں کھانا کھلا دیں. گھر پہ تھوڑی کھانا کھلایا ہے, کچھ کھلا دیں گے تو آپ پھر بولیں گے یہ بھی ہو. اب ایسا تو نہیں کرے نا یار اکبر بھائی, ان چاروں کا کچھ کرو یار. جی چلیں, جو کرنا ہے آپ نے ہی کرنا ہے. اللہ خیر کرے. آمین. اچھا حکم. لبیک. جی, میرا نام وقاص نواز اتاری جنگ سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی ماحول سے پہلے ان کا کاروبار کیا تھا اور اب مدنی ماحول کے اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد کیا کاروبار ہے؟ جزاک اللہ. کاروبار کیا ہے؟ میں کئی کاروبار سے کسی اور نے بھی کہا, وہ بھی میں یہاں کافی پہ لوگوں کر کے ذہن دوں. میں ایک ہوگا ہی تو سوال ہے کہ ہر وقت تو یہ نگران شورا سے پوچھیں, ہر وقت. ان کا کہنا یہ تھا, میں نے عرض کی تھی کہ ہر وقت تو نہیں ہے, لیکن بہرحال اب اکثر اوقات مدنی چینل پر ہوتے ہیں, اسکرین پہ بھی نظر آ جاتے ہیں, گھر پہ بھی وقت دیتے ہیں. اکثر اوقات مدنی چینل پر نہیں ہوتا, ریکارڈیڈ ہو, یہ ساری چیز چلتے ہو دیکھتا تھا. ابھی جیسے ابھی ہم 2-2.5 گھنٹے بیٹھے ہیں, ابھی ہم چلے جائیں گے. چلے جتنا بھی دیتے ہیں ٹائم, اتنا ٹائم بھی ایک سلسلے ہیں.
مدنی چینل میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں جو وقت گزرتا ہے اللہ قبول فرمائے. میں اصل میں کئی کاروبار میں رہا ہوں. میں نے کپڑے کا کاروبار بھی کیا ہے, یان کا کاروبار بھی کیا ہے, اور بیڈ شیٹ کا کاروبار بھی کیا ہے, گارمنٹس کا کاروبار بھی کیا ہے, لیدر کا کاروبار بھی کیا ہے. چھوڑا کون سا؟ اور اس کے علاوہ جو نہیں کہ وہ چھوڑے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی مطلب کہ بزنس بھی کیا ہے, بروکری بھی کی ہے, اور اس طرح کی چیزیں کی ہیں. کیونکہ جب سے وہ سنبھالا میمن, کیونکہ کمیونٹی ہماری, تو ہم کام کا جو کاروبار میں ہی رہے. پھر فیکٹری بھی رہی ہے, مشینیں بھی, ایک پورا ایک یونٹ چلائیں, دھاگے کا کام کیا ہے. آلموسٹ میں کپڑے اور یان جو ہے نا, کاٹن کپڑا, میں اس سے متعلق رہا ہوں زیادہ تر. تو اس طرح اور بھی چند کام کیے ہیں. تو ابھی بھی مطلب کاروبار میں پھر کاروبار اور یہ سب ساتھ نہیں چل سکتا. اب اس وقت میں نے کچھ رقم کہیں دی ہوئی ہے, کیونکہ جب یہ سب ختم ہوا تو ظاہر بات ہے پھر اب رقم مت پوچھ لیے گا ناظرین, آپ نے مطلب کتنی رقم دی ہوئی ہے, انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. چلیں جی, یہ بہت آپ نے مدنی چینل اچھے جوابات. اللہ کا شکر ہے, دعوت اسلامی سے مجھے کوئی تنخواہ نہیں ملتی, مدنی چینل سے کوئی تنخواہ نہیں ملتی, ایسا نہیں ہے. اچھا, ایک بات جو ٹاپک ہمارا تربیت اولاد, آپ اپنی خالہ کے پاس بھی رہے ہیں, والدہ کے پاس بھی رہے ہیں, ابھی بھی رہتا ہوں. ٹھیک ہے, آنا جانا ہوتا ہے. کوئی بچپن کی یا کوئی جوانی کی ایسی بات کہ والد صاحب نے یا والدہ نے خالہ نے آپ کو کہی ہو, تو وہ تربیت جو آج تک نظر آ رہی ہے, کوئی ایسی بات بتائیں جس سے ناظرین کی بھی تربیت ہو. ایک چیز جو میں نے رمضان مبارک میں شاید کہی تھی, وہ میں دہرا دیتا ہوں. جی. جب میں شاید سال یا سوا سال یا 1.5 سال کا ہوں گا, جب مجھے میری والدہ نے گود نہیں دیا تھا, میری خالہ نے مجھے گود نہیں لیا تھا, اس وقت مجھے گھر والے بتاتے میں مٹی کا تیل پی گیا تھا. اچھا. اور مجھے ہاسپٹل لے کر بھاگے تھے. آپ کہاں پر تھے؟ اپنی والدہ کے پاس. والدہ کے پاس. جب اس وقت یہ نہیں, مطلب میں لے پالک نہیں ہوا تھا, تو چونکہ وہ بوتل نیچے رکھی ہوئی تھی مٹی کے تیل کی, تو میں پی گیا تھا. اور پھر مجھے ہاسپٹل لے کر بھاگے اور علاج وغیرہ ہوا. بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. تو اس سے مجھے یہ پتہ چلا اور میں نے اس سے سبق حاصل کیا کہ جو چیز میرے ساتھ ہوئی میرے بچوں کے ساتھ نہ ہو. اس لیے آپ کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے, دوائی ہیں, مٹی کا تیل ہے, تیزاب بعض اوقات اللہ نہ کرے رکھا ہو, بلیچ رکھا ہوا ہو, ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بے احتیاطیاں کر کے گھر میں رکھ دیتے ہیں. ایون کہ گرم پتیلی رکھ دیتے ہیں, گرم پانی رکھ دیتے ہیں کہ بچہ ہاتھ مارے یا بچہ پی جائے. اور بعض اوقات اٹریکٹیو بوتلیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا ہے. تو اور پتہ ہو تو بچے کو کیا پتہ کہ مٹی کا تیل کیا ہوتا, تیزاب کیا ہوتا, پانی کیا ہوتا. اس کو پانی, مٹی کے تیل اور پیٹرول کے بچے کو کیا تمیز, اس کو تو کوئی تمیز نہیں ہوتی. تو یہ ماں باپ کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایسی اونچی جگہ پر رکھیں اور مخصوص جگہ پر رکھیں کہ جہاں پر ضرورت ہو تو مل بھی جائے, مگر اونچی جگہ پر رکھیں تاکہ بچوں کا ہاتھ نہ جائے. ٹھیک ہے, اتنا بھی ہاتھ نہ جائے گا یا ہاتھ مارے اور گرے, اتنا بھی ہاتھ نہ جائے. اللہ نہ کرے اگر تیزاب رکھا یا کوئی ایسی گرم چیز رکھی ہے اور اسے ہاتھ مارا وہ گری, تو جو اس کو نقصان پہنچے گا تو پھر آپ کو بھی کم تکلیف نہیں ہوگی. صحیح. آج کا کیا پیغام دیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ وقت بھی اختتام پذیر ہے. تربیت پیغام امیر سنت فرماتے بڑا آدمی دیتا ہے. ہم لوگ مدنی التجائیں دیتے ہیں, سنتوں بھری بات کرتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں. پیغام جو ہے نا بڑے آدمی دیتے ہیں. آپ پیغام دے دیجئے گا آخر میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. جی, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے تو پیغام ہی ہے. یہ مدنی پھول نہیں ہے جو میں نے ابھی دیا. مدینہ مدینہ. ٹھیک ہے, مرحبا, ہو گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین اپنے فیڈ بیک سے آپ جو ہے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. خیر الکلام ما قل و دل. واہ سبحان اللہ. اگر ہم محاورہ بھی میں نے سوچ لیا ابھی کیا پوچھنا ہے آپ سے. بڑا چلے, سلسلے سے آپ نے جو کچھ اکتساب فیض کیا ہے یا جو نوٹ ڈاؤن کیا ہے, اگر آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, اپنے سجیشنز دینا چاہیں, اپنے مفید مدنی مشورے جو ہے وہ دینا چاہیں, آپ ضرور دیجئے. اور سلسلہ دیکھنے سے آپ کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے, آپ اس سے کیا سیکھ رہے ہیں, کیا گین کر رہے ہیں, کیا آپ کی آبزرویشنز ہیں, اس سے بھی ہمیں اطلاع کیجئے. مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع کھلے رکھے ہیں.
آپ ہمیں کال کے ذریعے، واٹس ایپ میسیج کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے بھی اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اگر نگران شورا نعرہ لگائیں اور ہم سب جواب غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔